نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ موضوع ہے، عنوان ہے حلال اور حرام کی تمیز. یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو تب اس پر جو چیز لاگو ہوتی ہے، جو چیز عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چیزوں میں تمیز کرے. اور حرام اور حلال یہ ایک اہم چیز ہے کہ مطلب کوئی چیز اس کے لیے کھانا پینا استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے، حلال ہے، یا پھر کوئی چیز کھانا پینا پہننا استعمال کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے. تو یہ بیسک ڈفرنس ہوتا ہے، یاد رکھیے. اب آئیے حرام اور حلال کی جو تمیز ہوتی ہے اس کے اندر مختصر میں پہلے آپ کے سامنے حلال کیا ہوتا ہے وہ کیسے پہچانے، اس کی تمیز کیسے کرے. حرام کیا ہوتا ہے کیسے پہچانے، اس کی تمیز کیسے کرے. اور حرام اور حلال کی تمیز میں 10 بنیادی جو نکات ہیں جو علماء نے جو ہے لکھے ہیں کہ 10 بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں جو فرق کرتے ہیں حرام حلال میں. انشاءاللہ جو اصولی 10 باتیں حرام اور حلال کے تعلق سے وہ، اور ان دونوں کی تمیز اور فرق کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز آج رکھنے کی کوشش کروں گا. اور یہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے. اور یہ جو میں طریقہ اور جو فرق بتا رہا ہوں یہ خاص صرف کسی ایک مسئلے کے تعلق سے نہیں، یہ عموم ہے. چاہے کھانے میں ہو، چاہے پہننے میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے معاملات میں، عمومی بات ہے. لیکن ہم جو آج چیز دیکھ رہے ہیں وہ اصولی بات سیکھ رہے ہیں کہ یہ اصول آپ کہیں بھی لاگو کیجیے، چاہے کھانے پر، پہننے پر، معاملات پر، کسی بھی چیز پر. اگر اس میں فٹ ہوتا ہے تو درست ہے، اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس سے اجتناب کیجیے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. تو حرام اور حلال یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور اس کا فرق ہمیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور اللہ رب العزت نے خود مومنوں کو قرآن کے اندر بار بار حلال کی تاکید کی ہے اور بار بار حرام سے اجتناب کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت جو ہے قرآن نے فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں 168 میں، اور کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، سارے انسانوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو کھاؤ اس چیز کو جو زمین سے نکلتی جو حلال اور طیب ہو، حلال اور پاک ہو، حلال اور پاکیزہ ہو، مطلب حلال اور اچھی ہو. تو یہاں کھانے کی چیزوں پر اللہ نے 2 شرائط لگا دی، حلال ہونا اور طیب ہونا، پاک بھی ہونا. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن انسان کراہت کرتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتی، صاف نہیں ہوتی. تو کہا حلال اور طیب، پاک اور صاف چیزوں کو کھاؤ جو حلال تم پر کی گئی ہے. ٹھیک. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا، حلال اور صاف ستھری چیزیں کھانے کا حکم دیا. اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت میں 114 میں، اور فرماتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ، کہ کھاؤ پیو، فکلوا مما رزقکم اللہ، کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال اور پاک کیا ہے. تو یہاں بھی حلال اور پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے طیباتی مما رزقکم، جو اللہ رب العزت نے تم کو کھانے کے لیے جو ہے عطا کی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے کھانے کا جب معاملہ آیا تو شرط کیا لگائی؟ پاک ہونا، حلال اور پاک ہونا. تو شریعت یہ چاہتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جن کو احادیث ہم کہتے ہیں اس کا بھی مطالعہ کریں تو حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی، اور ایک مسلمان پر فرض کیا اس شریعت نے، اور خود احادیث میں فرض کیا کہ تم حلال کھانا، حرام سے اجتناب کرنا،
حلال کماؤ، حرام سے اجتناب کرو، حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، جو معاملات کے اندر وہ چیزیں کرو جو تم پر حلال ہے، اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو۔ تو بار بار تذکرہ حلال کرنے کا اور حرام سے اجتناب کرنے کا ہے، ٹھیک۔ اور یہ فرض ایک مومن پہ یاد رکھیے کہ وہ حلال کھائے، حلال چیزیں پہنے، حلال تجارتیں کرے، ہر معاملے میں حلال ہو، اور حرام سے ہر ممکن کوشش کرے میں اور آپ اپنے نفس کو بچائے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، جس چیز کا ڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر دیا تھا کہ اتنی تاکید کے بعد شریعت کی کہ حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، یہ امت حرام کاری کی طرف بڑھنے والی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام چیزوں کو ہیلے سے، بہانے سے، ناموں کے تبدیلی سے اپنے اوپر حلال کر لیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ آ چکا ہے تقریباً کہ آج جو چیز سود تھی، جس کو انگلش زبان میں یوسری کہا جاتا ہے، اس کو بدل کے نام تبدیل کیا اور کہا انٹرسٹ۔ یوسری کا مطلب ہوتا ہے سود خور، یہ تھوڑا سا لفظ چوٹ دیتا ہے، تھوڑا ضرب لگاتا ہے، انسان کو برا لگتا ہے سن کر، تو اس کا نام بھی چینج کیا انٹرسٹ۔ انٹرسٹ کا معنی ہوتا ہے مفاد۔ انٹرسٹ کا مطلب میرا مفاد کتنا ہے اس کے اندر، میری انکم کتنی ہے اس کے اندر، تو نام بدل دیا۔ تو کیا کسی چیز کے نام بدلنے سے وہ حلال ہو جائیں گے؟ جیسا کہ آج سود کو منافع کہا جاتا ہے نا، تو نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ حرام کو حلال کریں گے نام تبدیل کر کے، کہ لوگ شراب کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، گانے بجانے کی چیزوں کو حلال کر لیں گے، جبکہ حرام ہے۔ تو گانے بجانے کی چیزیں حرام ہیں، شراب حرام ہے، لیکن ہم نے اس کو نام تبدیل کر کے آج کیا کیا، اپنے نفسوں پر حلال کر لیا۔ کیا نہیں کیا؟ شراب کو مختلف ناموں سے لوگ پی رہے ہیں۔ حرام اور حلال کی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور جو صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے لا کے دیا، کسی کو دے دیجئے، اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا، آپ نے منہ میں انگلی ڈالی، چونکہ چھوٹے تھے وہ، اور جیسے ہی نانا نے کہا کہ وہ مت کھاؤ تو جلدی جلدی کھانے لگے، چبانے لگے، بچے ہوتے، تو آپ نے انگلی ڈال کے کھجور کو نکالا اور کہا محمد پر اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے، چونکہ وہ حرام چیز کھا رہا تھا بچہ۔ تو اب اس کے لیے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ ضد کریں گا، وہ ناراض ہوگا، نہیں، اس کو تربیت دے رہے ہیں آپ۔ اس کے منہ میں انگلی ڈال کے نکالا پورا، اور کہا تھوکو اب جو باقی ہے، کہا اس لیے کہ بیٹا محمد پر اور آل محمد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان پر صدقہ، زکوٰۃ، صدقات حرام ہے، یاد رکھیے، تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، صدقہ حرام ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت سے اس چھوٹے بچے کو تعلیم دے رہے حرام کی، منہ میں سے نکال کے پھینک رہے، یہ نہیں کہا جان دو بچہ یہ بار کھانے دو، اگلی بار نہیں کھانے دوں گا، نہیں، شدت سے اس کو نکال کر پھینکا اور کہا یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کرتے کہ ایک مرتبہ آپ سڑک سے گزرنے لگے اور ایک کھجور پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو دیکھا اور کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی گری ہوئی کھجور ہے تو میں ضرور اٹھا کر کھا لیتا اس کو۔ مطلب صحابہ کھا سکتے اس کو، میں نہیں کھا سکتا، لیکن کیا فرمایا صحابہ کے ساتھ ہے کہ اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوں گی تو میں کھا لیتا۔ مطلب یہ کہ کوئی گری ہوئی چیز ہو تو آپ صاف کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ حرام تھا، لہٰذا کہا میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ مطلب صحابہ کو یہ تربیت دی جا رہی تم چاہو تو اٹھا کر کھا لو، لیکن میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہوں گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنی احتیاط شریعت نے کی، یاد رکھی۔ تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم حرام اور حلال میں بہت 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 زیادہ تمیز کریں، اور یہ آج کل کے جو ہیلے اور بہانے اور نام تبدیل کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، یاد رکھیں اس معاملے میں ہر ممکن کوشش کر کے اجتناب کرے۔ اسی طرح نہ صرف عام لوگوں کو حرام سے اجتناب کا حکم دیا گیا، بلکہ انبیاؤں کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات میں کیوں خاص کہہ رہا ہوں کہ انبیاؤں کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ بہت سے امت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام لوگوں پر، چونکہ وہ اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں، عام لوگوں پر جو چیزیں حلال ہے ان پر وہ حرام ہو جاتی ہے، یا عام لوگوں پر جو حرام ہے ان پر حلال ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ولایت کے درجوں میں اونچا، اللہ کی دوستی کے معاملے میں اونچا، اور پتہ نہیں یہ خود ساختہ ولی ہوتے، سیلف ڈکلیئرڈ اولیاء، ٹھیک؟ تو وہ اپنے آپ کو حرام حلال میں تمیز کرتے کہ عوام کو جو حلال ہے ان پر حرام، عوام پہ جو حلال ہے ان پر حرام ہو جاتا ہے نا۔ جیسے کہ بھائی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اب آپ ان کو کہہ رہے دودھ لیجیے، بولیں گے نہیں میں دودھ نہیں پیتا، کیوں؟ نہیں میں نے اپنے نفس پہ اس پہ حرام کر لیا ہے دودھ۔ تو یہ کون ہوتے ہیں اپنے نفس پر دودھ کو حرام کرنے والے؟ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو۔ آپ یہ کہہ سکتے بیماری کی بنیاد پر میں نے کیا، فلاں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خامخواہ
اسی طرح بہت ساری چیزیں دوسروں پر ضروری اور واجب ہے وہ اپنے نفس سے حرام کر لیتے، جیسے کہ نماز کا کیا، نہیں نماز کی مجھے ضرورت نہیں، اپنے نفس سے نماز حرام، دوسروں کو ضرورت ہے، مطلب خود ساختہ ولی ہے، یہ سیلف ڈکلیئر ہوتے ہیں، نہیں وہ آپ لوگ پڑھتے رہیے، اس لیے کہ آپ اہل ظاہر ہیں، ہم اہل باطن ہیں، اس لیے کہ ہم کو سب سمجھ میں آ گیا کہ نماز تو یہ ایک ظاہری عمل ہے جو عام لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن جب ایک آدمی ولایت کے درجے میں اونچا چلا جاتا ہے تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھا آپ نے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حرام اور حلال کو فرق کرتے ہیں، اس لیے میں نے خاص طور سے کہا کہ اللہ نے انبیاء کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا، مطلب انبیاء اور غیر انبیاء بھی مستثنا ایکسیپشنل نہیں حرام حلال کے اندر، ان کو بھی ماننا ہے یہ چیز۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبروں کو حکم دیتے ہوئے سورہ مومنون آیت نمبر اس کی 51 میں، اور فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اور کہا یا ایھا الرسول، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلوا من طیبات، اور کھاؤ تمام چیزیں جو تم پر حلال کی گئی ہیں، واعملوا صالحا، اور دیکھنا نیک اعمال کرتے رہنا، اور فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرنا، انی بما تعملون علیم، ہم بے شک جو ہے تمہارے کیے کو جانتے ہیں، تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، تم کیا کرتے ہو وہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس چیز کا حکم دیا گیا کہ اے نبی حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، صاف ستھری چیزوں کو استعمال کرو، کلوا من طیبات، کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ، ٹھیک۔ تو یہاں بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ تو حرام حلال میں کوئی فرق نہیں ہے خاص اور عام کا، نبی اور غیر نبی کا، پیر فقیر ولی مرشد اور پتہ نہیں جو بہرحال نام لے لیجیے، کسی کو فرق نہیں ہے۔ جو مجھ پر حرام ہے وہ سب پر حرام ہے، اور جو سب پر حرام ہے وہ مجھ پر بھی حرام ہوتا ہے۔ شریعت کا معاملہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حرام و حلال بڑی اہم چیز ہے۔ اب آئیے حلال کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیسی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، حلال وہ چیز ہے جس کا جو ہے تعلق انسان کی خود مختاری سے، مطلب حلال وہ چیز ہے جس معاملے میں انسان خود مختار ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ حلال اس چیز کو کہا جاتا ہے جس معاملے میں انسان خود مختار ہے، شریعت نے اس کو اختیار دے کر چھوڑ دیا، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ مختلف چیزیں، سیب ہے مثال کے طور پر، سیب حلال ہے، سیب چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، اختیاری مسئلہ ہے، یہ حلال ہے۔ مطلب جس معاملے میں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے وہ چیز حلال ہے آپ کے لیے، یاد رکھ لیجیے اصول۔ جس معاملے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو کریے چاہے تو مت کریے، وہ ہو گیا حلال، وہ ہو گیا حلال۔ جیسے کہ سیب آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ حلال ہے، آپ چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، حلال۔ دال روٹی ہے، آپ چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، دوسری چیزیں کھائے اس کے بدلے، اختیار ہے آپ کو، چاہے ملا کر کھائے، اختیار ہے آپ کو، چاہے سیب کھائے اس کے علاوہ کوئی اور پھل کھائے جو حلال ہے، اختیار ہے۔ تو حلال وہ چیز ہوتی ہے جس معاملے میں آپ کو اختیار دیا ہے شریعت نے، چاہے تو کرو چاہے تو مت کرو، دونوں ہی درست ہے۔ اس لیے کہ حلال، انسان چونکہ حلال اتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کو نہیں کھا سکتا، ہر چیز تو اختیار دے دیا کہ یہ سب حلال ہے، ٹھیک۔ تو حلال وہ چیز ہے جس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور وہ چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے حلال کا، کہ وہ کام جس معاملے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ایسی چیز اور اشیاء کو اور کام کو شریعت میں حلال کہا جاتا ہے۔ اب حلال ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ آئیے، پہلی شرط یہ ہے کہ حلال چیز وہ ہوتا ہے جس کا کتاب و سنت میں تذکرہ ہو۔ حلال چیزیں وہ ہوتی ہے جس کا ذکر اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو، وہ چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُحِلٌّ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا ہے نا۔ تو یہاں پتہ چلا اہل کتاب کے پاس کا کھانا میں اور آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم پر وہ حلال کیا گیا ہے۔ تو یہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے نا۔ بہت سی حدیثوں میں اجازت آتی ہے کہ تم یہ کھا سکتے ہو، یہاں جا سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو پہلی شرط حلال ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس کا تذکرہ کیا ہو کہ یہ حلال ہے۔ جیسے کہ یہاں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 تھی کہ تم لوگوں کے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا ہے، ٹھیک۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اس کا کتاب و سنت میں تذکرہ ہو۔ دوسرا حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے یہ ذکر آیا ہو کہ عدم اسم ہے، مطلب گناہ نہیں ہے، کہ لفظ آیا ہو جیسا کوئی گناہ نہیں،
یا یہ لفظ آیا کہ عدم جناح کہ اس کا کرنے میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یا ایسا لفظ آیا عدم جس کو ہم کہتے ہیں عدم حرج کہ یہ کام کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ یہ کام کرنے میں تم پر کوئی اسم نہیں ہے، یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ تمہارے پہ یہ کام کرنے میں کوئی جناح نہیں ہے، یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ اس کام کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز بھی شریعتاً حلال ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وہ شخص جو مجبور ہو جائے، کوئی چیز کھانے کو نہ ہو اور مجبور کر دیا جائے، مثال کے طور پر میں ایک ایسی جگہ گیا ہوں جہاں حرام کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کیا کروں اس معاملے میں؟ ٹھیک، تو یہاں ایسے شخص پہ اللہ فرماتا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183 میں، اور کہا فلا اسم علیہ، ایسے آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ حرام کھا لے۔ اسم کا لفظ آیا، کیا عدم اسم، کوئی گناہ نہیں کا لفظ آیا، مطلب یہ بھی حلال ہوگا کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے۔ یا ایسا لفظ آیا ہو کہ اس میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا جناح کا لفظ آیا ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ ہی میں سورہ نمبر 2 آیت 235 میں کہ ایسی عورتیں جو عدت گزار رہی ہو ان کو سیدھے نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ سیدھے نہیں بول سکتے، آپ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے کہ یہ آدمی یا فلاں آدمی آپ سے شادی، یا میرے بیٹے سے آپ کی شادی میں چاہتا ہوں، یا کوئی آدمی اس کو پیغام نہیں دے سکتا، لیکن اشارتاً بات کہہ سکتا ہے کہ آپ کی عدت گزرنے دیجئے، اچھے رشتے ہیں میرے پاس، اشارتاً۔ سیدھے پیغام حرام ہے، اشارتاً، پھر چاہے پیغام خود کا بھی ہو سکتا ہے، پیغام کسی اور کا بھی لا سکتا ہے، لیکن لفظاً نہیں بول سکتا ہے۔ تو ایسے کام کے لیے اللہ نے فرمایا اور کہا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اشارتاً بول دو پیغام کا۔ سیدھے پیغام بھیجنا حرام شادی کا کسی عورت کو جس کی عدت کے وہ وقت میں ہو، ہاں اشارتاً لا جناح۔ تو دیکھیں یہاں لفظ آ گیا جناح، مطلب ایسے الفاظ آئے ہو قرآن میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر کوئی برائی نہیں ہے، ایسے لفظ بھی جس چیز کے لیے آ جائے وہ چیز بھی حلال۔ تو پتہ چلا اشارتاً رشتہ بھیجنا عدت والی عورت کو حلال ہے۔ تیسرا جو میں نے کہا کہ اس کے لیے عدم حرج کے لفظ آئے ہو، مطلب اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور قرآن میں ایک جگہ یوں کہا کہ وہ لوگوں کے تعلق سے جو معذور ہوتے ہیں، چاہے لولے لنگڑے اندھے ہو، اور دوسرے صحابہ جب جہاد کو چلے جاتے تو یہ لوگ تو بستی میں رہتے، تو صحابہ کا یہ وہ تھا کہ ایسے لوگوں کو کھلانا پلانا کیسا ہے، جہاد میں نہیں چل کے جو رک جاتے اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا ایسے لوگ جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اندھے گونگے بہرے لنگڑے معذور ہیں، جو جہاد میں نہیں جا سکتے، تمہارے صحابہ کے لیے ان کو کھانا کھلانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کے لفظ استعمال کیا لیس علی الاعمى حرج، کہ اندھوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد میں نہ جا کر شہر میں رک کر لوگوں سے کھانا مانگ لے، تو لا حرج کا لفظ آیا۔ تو یا تو پہلی شرط کی قرآن حدیث میں سیدھے حلال کا لفظ آیا، دوسری شرط ایسا لفظ آیا کہ یہ کرنے میں گناہ نہیں، وہ کرنے میں گناہ نہیں، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو ایسی چیز بھی کیا ہوگی آپ کے اور میرے لیے حلال ہوگی، یاد رکھیے۔ تیسری شرط ہے کہ کتاب و سنت میں اس چیز کا حلال یا حرام ہونے کا کوئی ذکر نہ ہو تو وہ چیز بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ جس چیز کے حرام یا حلال ہونے کا قرآن حدیث میں تذکرہ نہیں ہے وہ چیز بھی کیا ہے؟ حلال ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ شریعت نے بڑی حکمت کے ساتھ حرام کیا ہے بتا دیا، باقی آپ پر چھوڑ دیا سب حلال ہے۔ پھر اگر شریعت حلال بتاتی تو قرآن جیسی یہ کتاب نہیں، ایسی کئی کتابیں لگتی صرف یہ لکھنے کو کہ کیا حلال ہے، کہ تو دنیا میں اندازہ لگے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اور کس کس کو ہم اندازہ اور پیمانہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگائی نہیں ہو سکتا، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ مطلب اتنی نعمتیں اللہ کی گننا ہی ممکن نہیں ہے۔ میرے ہی ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، میرے انگوٹھے کے اندر الٹے ہاتھ کی تکلیف ہوئی، انگوٹھا اور اس کے جوڑ کے بیچ میں۔ میں ایک جگہ گیا، ٹھیک، تو مجھے تکلیف ہو گئی اور میں وہاں ڈاکٹر کے پاس گیا بتانے کے لیے کہ اس طرح سے تکلیف ہے۔ اس نے کہا ایک اندازہ ہے کہ یورک ایسڈ کا کچھ پرابلم ہوگا تھوڑا سا، اس وجہ سے عموماً لوگوں کو پیر کے انگوٹھے میں ہوتا ہے، شاید آپ کو ہاتھ کے انگوٹھے میں ہوا۔ اس نے کہا کیا آپ نے حال ہی میں انڈا کھایا تھا، ایگ کھایا تھا آپ نے؟ پوچھنے لگے ہوتے۔ اب میں بہت دیر پریشان اور سوچ رہا ہوں، مطلب اتنی نعمتیں انسان کھاتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیا کیا کھائے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، کل سے آج تک کیا کیا کھایا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یاد بھی نہیں ہوں گا آپ کو، اتنی چیزیں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھا لی۔ تو میں اتنا زور دیا میں نے ذہن پہ، مجھے یاد نہیں، اور جب میں ان کو
بول کر انہوں نے کہا اندازہ تو یہی ہے، آپ ایک ٹیسٹ کرا کے دوا دے دیتا ہوں. جب میں اٹھا اور نکلا تو مجھے یاد ہے میں ابھی خاگی نہ کھا کر گیا تھا. مطلب ناشتہ جو میں نے کر کے دواخانے گیا تھا خاگی مطلب انڈا ہی کھا کر گیا تھا، لیکن وہ ایک نعمت یاد نہیں آ رہی، اس لیے کہ اتنا انسان اتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے کھانے میں کہ کیسے یاد رکھیں ان کتنوں کی. تو شریعت نے حرام کا تذکرہ کر دیا، حلال کا نہیں کیا، اس لیے کہ حلال بہت نعمتیں ہیں تو حرام کا فرما دیا ہے نا. تو وہ چیزیں جن کا تذکرہ اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت میں کچھ بھی نہیں آیا، نہ حرام کے لفظ سے نہ حلال کے، تو وہ چیز بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اس لیے کہ شریعت نے حرام کو بتا دیا. جیسا شریعت نے یہ بتا دیا وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے نہیں ٹوٹتا ہے نہیں بتایا، اس لیے کہ پھر ایک فہرست بن سکتی ہے وضو کیسے نہیں ٹوٹ سکتا ہے. ٹوٹنے کا بہت کم اصول ہے، 4-5 چیزیں ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا، باقی سب چیزوں سے نہیں ٹوٹا، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ٹھیک. اسی طرح یہ چیزیں فہرست بنا سکتا ہے، یہ حرام ہے کھانے میں اور باقی پورے حلال ہے. اس لیے کہ آپ مختلف دنیا کے علاقوں میں جائیں گے، مختلف پھل، مختلف سبزیاں، مختلف کھانے کی چیزیں ملیں گی. شریعت نے صرف حرام بتا دیا کیا ہے، آپ باقی آپ سمجھ جائیں سب کیا ہے، ہمارے آپ کے حلال ہے. تو پہلا اصول یہ ہے جو ہم نے دیکھا آج، وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کتاب و سنت نے سیدھے کہا حلال ہے، وہ چیزیں دوسرا اصول جس میں کتاب و سنت نے لا حرج، کوئی گناہ نہیں کے لفظ استعمال کیا، کوئی حرج نہیں، وہ بھی حلال ہے. تیسرا جس کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لی، کچھ بھی نہیں کہا، حرام ہی حلال، تو وہ چیز بھی کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ حلال کی کیٹیگری میں آتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا حرام حلال کے تعلق سے. اب حرام چیزیں کیا ہے؟ حرام وہ چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا اور اس کو اس سے بچنا ہی ہے. حلال وہ ہے جس میں اختیار ہے، چوائس ہے، چاہے کھاؤ چاہے مت کھاؤ. لیکن حرام وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا اور آپ کو سیدھے بچنے کا حکم دیا، مت کرو، مت جاؤ، اس میں گناہ ہے، یہ حرام ہے. تو یہ ہوا حرام. اب حرام کے لیے پہلی چیز کہ ہر وہ چیز جس کو کتاب اور سنت نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے. جیسا حلال کے لیے بھی پہلی شرط ہے، اس کے لیے بھی ہر وہ چیز کو قرآن اور حدیث نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. جیسے کہ اللہ فرماتا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر حرام کیا گیا مردار. دوسرے مقامات میں کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ان تمام چیزوں کو تم پر حرام کیا گیا جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ حرام کی فہرست ہے. اور یہ 4 چیزیں جو حرمت والی ہے اس کو اللہ نے قرآن کے اندر 4 مرتبہ اس آیت کو دہرایا ہے کہ تم پر حرام ہے مردہ اور خون. ٹھیک. اور خون حرام ہے، یاد رکھیے. ایک مومن مسلمان خون نہیں پی سکتا، چاہے حلال جانور ہو چاہے حرام، تو سوال ہی نہیں آتا، خون نہیں پی سکتا. اسی طرح سور کا گوشت، سور یاد رکھیے خاص طور سے اس کی حرمت کا تذکرہ آ رہا ہے، یاد رکھیے. حالانکہ حرام جانور اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اس کا خاص تذکرہ ہے، مطلب اس کی قباحت برائی زیادہ ہے، اس لیے بچنے کا حکم دیا گیا. لحم الخنزیر کا لفظ 4 بار آیا کہ سور کے گوشت یہ بھی حرام ہے، ہم پر یاد رکھیے. ٹھیک. اب ایک الگ چیز ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اس کا تجارت حرام ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کچھ بھی حلال نہیں، ہر چیز حرام ہے، لیکن اس کی حرمت اپنی جگہ. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جانور کو آپ جہاں دے کے ماریں، یا اس کا نام اتنا حرمت والا کہ اس کے نام لینے سے پھر کلی کرنا پڑیں گے. جیسا میرے کو ابھی 4 بار کلی کرنا پڑیں گی، میں نے 4 بار لے لیا. اور لوگ اتنی حرمت اس جانور کی وہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، ہے نا. کہ ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ ہمارے گھر میں بولے ایک بار PIG آ گیا تھا. بولے مجھے لگا کوئی بڑی پوزیشن والا آدمی آ گیا تھا شاید. PIG ایسا ہوتا ہے نا، DIG ایسا کچھ تو بھی بڑی پوزیشن والا. تو بولا کون یہ کون رہتا؟ بولے نہیں وہ رہتا نا، بولے وہ نالے میں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ارے میں نے بولا سور. ارے آپ کلی کرنا پڑیں گی. بولے آپ وضو ہوں گا تو وضو بھی ٹوٹ گیا آپ کا. میں نے کہا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں 4 بار نام لیا، اور امام صاحب جو ہے تراویح میں ایک قرآن جہاں ہوتا 4 بار تو بولتے تھے، کیسا وضو کرتے جا کر. تو اللہ شرما رہا نہیں اس چیز کا. ٹھیک ہے وہ حرام جانور ہے لیکن اس کا نام بھی نہیں لینا، کلی کرنا، اتنی بھی حرمت نہیں کہ کلی کرنے کی ضرورت پڑیں گی نام لیے تو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا. پھر ایک مرتبہ جو ہے رمضان کانفرنس میں بیٹھے تھے اور میں نے ایسی آیت آئی تو میں نے بہت بار سور کا نام لے لیا. تو جب میں نیچے اترا تو تھوڑے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے. کہا آپ نے اتنے بار سور کا نام لے لیا. بولے کہ میں نے اس سے ہوتا کیا ہے. اب وہ تو چلے گئے، اس کا ڈسکشن شروع ہو گیا اس کو کیا کیا بولتے لوگ. سور نہ بول کر، خنزیر نہ بول کر کتنے ناموں سے پکارتے. تو ایک لفظ آئے خنزیر، ایک لفظ آئے سور، پھر اب اس کے علاوہ لوگ کیا لیتے ہیں PIG، ہے نا. اس کے بعد بولے انجن. بولے ہمارے علاقے میں اس کو انجن بولتے ہیں. یہ کیوں؟ تو بولے وہ ایک بڑا رہتا اور پیچھے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے چلتے. تو اتنے نام آئے. پھر چوہا اور نالے کا جانور اور گندا جانور. مطلب حرام ہے، میں مان رہا ہوں اس کی بہت حرمت ہے، لیکن نام نہ لیا جائے ایسی حرمت نہیں ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، وضاحت یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک.
تو اللہ نے 4 مرتبہ اس کا نام خنزیر کا اپنی کتاب میں لیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر. تو اس کا گوشت حرام ہے، لیکن ہرگز کا مطلب نہیں کہ جانوروں کو آپ جہاں دیکھیں مارے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں جیسا کتا حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم کریں اس کتے پر. خنزیر حرام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر ظلم کریں. ورنہ ہوتا ہے عموماً لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں جانوروں پر، اس لیے کہ شریعت نے دیکھیے ان کا کھانا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی دیگر مخلوقات کی ایسی مخلوق ہے، اللہ کی منائی مخلوق ہے نا، تو ان پہ ظلم تھوڑی کر سکتے آپ. ان کا کھانا حرام ہے تو ٹھیک، کھانا حرام ہے کسی چیز کا تو آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے. ورنہ عموماً ہوتا ہے لوگ کتوں کو دیکھ کر بہت مارتے ہیں. تو یہاں جو ہے خاص لفظ آیا حرام کا، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ حرام. تو پہلی شرط حرام ہونے کے لیے حرام وہ چیز ہوتی ہے جس کو خاص شریعت کتاب و سنت کے حرام ہے. دوسرا، کتاب و سنت میں جس چیز کے حلال نہ ہونے کا ذکر ہو، ایک تو حرام کہا ہو یا حلال نہ ہونے کا ذکر کیا ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے اندر، یہ جو رواه الغلیل، جو حسن روایت رواه الغلیل میں یہ حدیث آتی ہے، کسی مسلمان آدمی کا مال اس کے دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. کسی مسلمان کا مال اس کے دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. دیکھیے حرام کا لفظ نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ حلال نہیں ہوتا، مطلب حرام ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسا بھی اگر قرآن حدیث میں آتا ہے یہ تم پر حلال نہیں ہے تو سمجھ جائیے حرام ہے. ایک تو کتاب و سنت میں سیدھا لفظ ہے حرام، جیسے سور کا گوشت، خون، اسی طرح جو ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام، مردار، سیدھا لفظ آیا. اور ایسے لفظ قرآن حدیث میں آیا جس میں یہ کہا یہ تم پر حلال نہیں. جیسا کسی ایک آدمی کے لیے جب تک کوئی آدمی دل کی رضامندی سے پیسہ نہیں دیتا، لینا حدیث میں حلال نہیں ہے، مطلب دوسرے الفاظ میں بولا جائے تو حرام ہے. ٹھیک. اسی طرح تیسرا، کتاب و سنت میں جس چیز کی حتمی طور پر روکا گیا ہو، ٹھیک، حرام کا لفظ نہیں آیا ہو لیکن رک جاؤ کا لفظ آیا ہو، رک جانا بھی حرام کا. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حج کے اندر، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ فرماتا ہے جھوٹی بات سے رک جاؤ. تو جھوٹ کہنا کیا ہوا؟ حرام ہے. حالانکہ لفظ حرام کا نہیں آیا ہوا کہ جھوٹ کہنا حرام ہے، لیکن جس چیز سے بھی شریعت روک دیتی ہے اس سے رکنا کیا ہے؟ ہم پر واجب اور فرض ہے، اور اس کو کرنا حرام ہے ہم پر. تو جہاں شریعت حرام کا لفظ استعمال کرے، جہاں کتاب و سنت میں حلال نہیں کا لفظ آئے، جہاں جو ہے کتاب و سنت کے اندر حرام و حلال کا لفظ نہیں لیکن رک جانے کا لفظ آیا، مت کرو، آگے مت بڑھو، اس سے آگے نہ جاؤ، یہ بھی حرام ہوا. اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے، کتاب و سنت میں جس فعل کے ارتکاب پر سزا کا ذکر آیا ہو تو وہ بھی حرام ہے. زنا پہ سزا ہے تو زنا حرام ہے. زنا حرام بلکہ لفظ نہیں آیا، لیکن زنا پر سزا ہے، اس لیے کہ ہر حرام چیز پر سزا ہے. چوری پر سزا ہے، زنا پر سزا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کیا ہوگا؟ شراب پینے پر سزا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہوگی؟ حرام. ویسے شراب حرام ہے، الگ سے تذکرہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آیا ہے کہ شیطان والا عمل ہے، کہا حرام کا لفظ نہیں، شیطان والا. وَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ یہ جو ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیابی پاؤ. ٹھیک. تو حرام کا لفظ نہیں ہے وہاں، لیکن اس سے بچنے کا، شیطانی عمل کا تذکرہ ہے، مطلب مومن نہیں کر سکتا وہ کام. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے ارتکاب پر انسان کو سزا دی گئی ہو اور سزا کی وہی سنائی گئی. جیسا کہ یتیم کا مال کھانے والے کو کہا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ، تو مطلب یتیم کا مال کھانا کیا ہوا؟ حرام، جبکہ لفظ نہیں ہے لیکن وہ بھی حرام ہے. تو یہ 4 شرائط ہے حرام کی. اور یاد رکھ لیجیے ایک بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو حرام کر کر نہیں بتایا. حلال کر کے بتاتے تھے، آپ حکم دیتے تھے، کوئی کرا تو خاموش رہتے تھے، لیکن حرام کو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ارتکاب کر کے نہیں بتایا کہ دیکھو یہ حرام ہے. صرف اس کے لیے روک دیا آپ نے. کتاب و سنت نے تاکید کی، آپ نے کبھی کر کے نہیں بتایا، حلال کر کے بتایا، کبھی دیکھ کر خاموش رہے اور کبھی لوگوں کو بھارا کرو بول کر اور آپ دیکھتے رہے. لیکن حلال کے لیے تاکید یاد رکھی، حرام کے لیے آپ نے کبھی حرام کا ارتکاب اپنی نفس، اپنی ذات سے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح حرام اور حلال کا مفہوم جاننے کے بعد آئیے اب چند شرائط حرام حلال کی کیا ہے. 10 اصول ہے، یاد رکھیے حرام حلال کی، مختصر ہے، 10 اصول رکھ دیتا ہوں. پہلا، حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اسی لیے علماء جو سلف تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ دیگر لوگ ہیں، وہ حرام کو یا تو مکروہ کہتے تھے، اس لیے کہ حرام اور حلال کا حق صرف اللہ کو ہے. تو جن چیزوں پر صراحتاً قرآن میں حرام کا لفظ نہیں آتا تھا، حرام لکھا ہوا، تو صحابہ بچنے کے لیے کہ حرام حلال اللہ کا حق ہے، حرام لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. پہلا لفظ استعمال کرتے تھے مکروہ، دوسرا جائز نہیں ہے، ناجائز جس کو بولتے ہیں. کیوں کرتے تھے ایسا؟ ہو اس لیے کہ حرام اور حلال کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے. تو پہلی بات یاد رکھ لیجیے، کسی بھی چیز کو میں اور آپ حرام اور حلال ڈکلیئر
نہیں کر سکتے. ٹھیک, پوری امت مل کے بھی ایک چیز سے متفق ہو جائے تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی, حالانکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو حلال اور حرام اللہ کا حق ہے. اس بات پہ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوج کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہد کھلایا کرتی تھی. اب بیویوں کو لگا دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ شہد کھلاتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ مائل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک دیگر جو آپ کی زوج تھی, انہوں نے پلان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد روز عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ میں اپنے پورے بیویوں کے گھر پر جاتے تھے, مختصر باری جس کی ہوتی اس کے پاس سوتے تھے لیکن جاتے تھے. تو جب ان کے گھر جاتے تو وہ شہد کھلاتی, تو شہد دیر لگتی, اور شہد ملنا بڑی نعمت تھی, اس زمانے میں بڑی غربت تھی, تو آپ میں دیر لگتی. تو ان صحابیوں کو لگا وہاں زیادہ دیر تک رکیں گے, تو لہٰذا ہم پلان کرتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے تو دونوں نے پلان کیا, دو ازواج نے, کہ ہم ایسا بولیں گے آپ کے منہ سے ایک قسم کا پودا ہوتا تھا اس کو مکاثر بولتے ہیں, یا ایک کیڑا ہوتا ہے کالا جو بارش میں نکلتا ہے, جو اس کو ہاتھ لگ جائے تو بہت بدبو ہو جاتی ہے ہاتھ میں, اس کو بولتے ہیں مکاثر عربی میں. تو ہم دونوں کیا کریں گے, پلان کر کے بولیں گے آپ صلی آپ کے منہ سے مکاثر کی آواز. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زوج کے گھر سے نکل کے جہاں شہد کھاتے تھے ادھر گئے تو کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مکاثر کی بو آ رہی, مطلب وہ گندے پھول کی یا وہ اس کیڑے کی بو آ رہی. آپ نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کچھ. پھر آپ دوسری کے پاس گئے, چونکہ آپ باری باری جاتے نا, اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مکاثر کی بو آ رہی. آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. جو ہی اللہ کے رسول نے یہ بات کی, اللہ نے آیت یا ایھا النبی لما حرم ما احل اللہ لک, اے نبی تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا حرام کرنے والے. تو اللہ حرام اور حلال کا حق کس کا ہے, اللہ کا. اسی لیے علماء سلف اور صحابہ تابعین اتنے محتاط تھے, اور حرام کا لفظ جب تک صراحتاً حدیث میں قرآن میں نہیں آتا وہ مکروہ, ناجائز ہے, ممنوع ہے, ایسے لفظ استعمال بچتے تھے, تاکہ کہ تو یہ حق خاص اللہ کا ہے صرف. ٹھیک ہے, وہ تقوی کا ان کا اندر. لیکن آج کل کے لوگوں نے چونکہ مکروہ اور یہ سن کے شروع کر دیا عمل, اس لیے اب حرام بولنا ضروری ہو گیا یاد رکھیے. ٹھیک ہے, بہرحال تو پہلا اللہ کا حق ہے حرام اور حلال, پہلا اصول یاد رکھیے, میں اور آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. دوسرا, حلال و حرام کا حق غیر اللہ کو دینا شرک ہے. جو حرام اور حلال کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں, یاد رکھیے. اس کے لیے پورا مشہور واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو ابھی جو مسلمان ہوئے تھے, یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے, عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی کے لڑکے تھے, ایمان لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ایمان قبول کرنے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے, یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو, اپنے ربیوں کو معبود بنا دیا, رب بنا دیا. جب نماز پڑھ چکے تو عدی نے کہا اے اللہ کے رسول, ہم اپنے بڑوں کو, چونکہ وہ خود بھی بڑے تھے اپنی قوم کے, تو کہا ہم تو رب نہیں, ان کی عبادت نہیں کرتے. تو کہا کیا وہ چیز جس کو توریت نے حرام قرار دیا, اگر یہ حلال کہتے تو تم حلال کہتے؟ تو کہا یہ تو کرتے تھے ہم. توریت بولتی تھی حرام, لیکن یہ بولتے تھے حلال, تو ہم حلال سمجھتے. اور جس چیز کو توریت نے حلال قرار دیا, تمہارے ربی اگر یہ کہے وہ حرام ہے, تم حرام مانتے, تو کہا مطلب کتاب کے الٹ ان کی بات سنتے تھے. تو کہا یہی تو عبادت ہے ان کی. تو حرام اور حلال کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ شرک ہے, یاد رکھیے. تو پہلا اصول, حرام حلال کا حق صرف اللہ کا ہے. حرام اور حلال کا حق ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے نہیں سکتے, ورنہ ہم شرک کے مرتکب ہوں گے. اہل کتاب کا یہ بڑا شرک تھا جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا. تیسرا اصول, اللہ تعالیٰ نے تمام حرام اشیاء کی تفصیل بیان فرما دی. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا حلال معلوم ہے, حرام معلوم ہے, حلال کو چھوڑ دیا آپ پر, اس لیے کہ حلال بہت سی چیزیں ہیں, کیا حرام ہے بتا دینا مقصود تھا شریعت. تو شریعت نے تمام حرام چیزیں کیا ہے اس کی تفصیلات بیان کر دی, نام سے نہیں کی ہوں گی, اصل اور بنیاد اور جڑ بیان کر دی. ورنہ بہت سے لوگ ہوں گے آپ بولتے تمباکو حرام ہے, تمباکو کہاں لفظ ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے, لیکن شریعت نے اس کی اصل, اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا, اس کا نام نہیں لیا, اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا. ٹھیک ہے, اس کا نام نہیں لیا. جیسے کہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے, عقل ماری جائے مطلب چکر آ جائے, آدمی ہوش کھو بیٹھے اپنا, وہ چیز کا استعمال شریعت میں حرام ہے. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے, عقل ماری جاتی. تمباکو کھانے سے کیا ہوتا ہے, عقل تو نہیں ماری جاتی, لیکن کیا ہوتا ہے, دونوں معنی اس کی, چکر آتے آدمی, مطلب چکر آنا عقل مارے جانے کی علامت ہے. ایک انسان کی عقل اگر جا رہی ہے تو پہلی علامت کیا, چکر آنا, اب سمجھتا نہیں اس کو کچھ,
اب چکر آ رہے اس کے بعد عقل ماری کے بے ہوش ہو جاتا ہوں، ہے نا. تو چکر آئے اس چیز کا کھانا حرام ہے. آپ بولے میں تو تمباکو کے پاکٹ کھا جاتا، میرے کو تو کبھی چکر نہیں آیا. شراب کی بوٹل پی کا چکر نہیں آتے. یاد رکھیے پہلی بار جب کیا تھا آئے تھے حرام ہے، پھر بعد میں تو آدمی اسٹبن ہو جاتا نا، پی کر کھا کر وہ عادی ہو جاتا اس کا. فرسٹ ٹائم کھایا تھا جب تو بولتے نا چکر آ گئے، پسینہ چھوٹ گیا. اور ہوتا ہے. ایک بار ایک محفل میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا پان کھائیں گے، میں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاؤں، حالانکہ حرام نہیں ہے میٹھا. وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. تو کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر جب میرا پان آئے گا تو آپ اپنا تمباکو منگائیں گے. میں نہیں چاہتا بھائی، آپ اپنا کرو ورنہ میرے نام سے پان آ جائیں گا فیصلے کا، تمہارے تمباکو آئیں گے اس کے ساتھ. میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام لگے اس تمباکو کے ساتھ. تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں میں منگاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت فورس کیا ایک میٹھے مسان. اب انہوں نے منگایا، ایک بچے سے منگایا. میں نے کہا دیکھیے ایک تو آپ بچے سے منگا رہے، میرے کو بہت ڈر لگتا ہو. بچہ مکس کر دیا. تو اب اس نے کیا کیا، 5 پان لایا، ان کے 300 120 اور پتہ نہیں کتنے کتنے پورے نمبرات انہوں نے گن کے. میتھمیٹکس ویسی تو آتی نہیں لوگوں کو، لیکن یہ برابر آتا 300 120 420 والا. کہ 300 120 بولتے 420 ہوتا نا، 420 بولنا اچھا نہیں لگتا، تو 300 الگ 120 الگ، 420 ہے وہ ٹھیک، لیکن 300 الگ بولتے 120 الگ بولتے. بہرحال ٹھیک ہے. تو وہ منگا لی انہوں نے. اس نے لایا تو میں نے کہا دیکھو انہیں مکس کیا ہوگا بچے نے، میں نہیں لیتا، میں رسک نہیں لیتا تمباکو کے ساتھ، بہت چکر آتے اس سے. میں نے ایک بار غلطی سے کھا لیا تھا، مجھے پتا ہے. تو کہا نہیں وہ نہیں کیا. انہوں نے مجھے دیا، میں نے اس کو کھولا پان کو اور کھایا. میں نے بازو والے سے کہا کھول کے کھا لو میرے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بول رہا تو انہوں نے کھا لیا. اور وہ شخص بھی ایسا تھا بیچارہ، اس نے کبھی زندگی میں تمباکو نہیں کھایا تھا. اب جو ہی اس نے ایک دو بار ہی صرف چبایا، چبانے کے بعد مجلس میں تو تھا وہ، لیکن تھر تھر کانپ رہا اور اس کے ہاتھ سے پسینہ گر رہا. میں نے دیکھا، میں نے کہا کیا ہو بھائی تم کو؟ تو بولے میرے کو شاید وہ تھوک تو دیا تھا اس نے، تمباکو کا پان آ گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کو چکر آ گیا، اس کو اٹھا کے لے جانا پڑا. تو ہوا نا پہلی بار. تو یہ چیز حرام ہے شریعت، جس سے عقل ماری گئی، اس کو چکر آ گئے، یہ حرام ہے. یاد رکھیے صراحتاً لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی اصل موجود ہے شریعت میں. اصل ہے چکر آنے والی. اب اس میں سب آ گئے، تمباکو آ گیا، یا اسی طرح غت ہوتا ہے. بہت سے لوگ عرب جو ہے ایک پتا ہوتا ہے منہ میں دبا کے رکھتے ہیں، اس کے بعد گڑ 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 چلتے رہتا ہے نا، حقہ. غت بولتے ایک پتا ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے اس لیے کہ غت سے نشہ آتا ہے قسم کا، اس سے ایک طاقت توانائی ملتی ہے، لوگ اس کو کھا کر پھر کام خوب کر سکتے ہیں. جیسے آج کل کے بگاری لوگ بیچارے جو لیبر ورک کرتے ہیں، شراب پی کے خوب کام کرتے ہیں، وہ پتا حرام ہے اس لیے کہ وہ عقل مارتا ہے آپ کی، اور آپ کو آپ کے احساسات ختم کر کے ایکسٹرا ورک کرنے مجبور کرتا ہے، مطلب ایکسٹرا اسٹیمولس جنریٹ کرتا ہے باڈی. درست نہیں ہے، درست نہیں. اسی طرح مختلف قسم کے انجیکشنز جو ڈرگس کے نام سے مشہور ہیں، یہ سب بھی حرام ہے اس لیے کہ ان کے لینے سے آدمی کو چکر آتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے. شراب ہوا چاہے پینے ہوں تو یہ سب حرام. تو شریعت میں اصول موجود ہے، یاد رکھیے، نام نہ بھی ہو تو اصول ہے. ٹھیک ہے. تو ہر تمام حرام اشیاء کا ذکر کتاب و سنت نے تفصیلی بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام. ٹھیک ٹھیک. چوتھا اصول، جن اشیاء کی حلت و حرمت کی وضاحت نہیں وہ مباح ہے. چوتھا اصول کیا ہے؟ جن چیزوں کی حرام یا حلال ہونے کا تذکرہ کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ تمام چیزیں کیا ہمارے لیے حلال ہے. یاد رکھیے. اور اس کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ سلسلہ الحدیث صحیحہ میں یہ روایت آتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. ویسے یہ آپ فرماتے ہیں جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور جس کے تعلق خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ درگزر ہو چکی ہے. مطلب وہ چیز کو اللہ نے درگزر کر دیا، تمہارے لیے حلال کر دیا. مطلب اللہ کی کتاب میں جو حرام ہے بتا دیا گیا، جو حلال ہے بتا دیا گیا، جس پہ اللہ نے خاموشی اختیار کر لی تمہارے لیے کیا کر دیا گیا؟ حلال ہے، درگزر ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. پانچواں اصول، نیک نیت سے کیا گیا حلال کام حرام کام حلال نہیں ہوتا. جیسے کہ مسجد کو پیسہ دینے کے لیے میں رشوت لیتا ہوں اپنے آفس میں، رشوت حرام ہے، نیت کیا اچھی ہے نا مسجد کو دینا، تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام حلال نہیں ہوتا. بہت سے مسلمان آج نیک نیت سے حرام کام کو حلال کر لیتے ہیں، ہے نا. ارے میں رشوت نہیں لوں گا تو کس کو بھی دیں گا، تو میں رشوت لے لیا تو اس کو مسجد میں دے دوں گا، صدقہ کر دوں گا. ایسا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا جو حرام سے ہوتا ہے. سمجھ رہا بات؟ تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام جو حلال نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص انار لے جا رہا تھا، دو دوست جا رہے تھے، ایک دوست نے اس کا انار ایک ٹوکری میں سے چرا لیا. اس دوسرے پہلے دوست نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا رکو تو صحیح، ابھی کیا کرتا ہوں. آگے جا کے اس نے اس فقیر کو صدقہ کر دیا اور کہا اس فقیر کو انار کیا ملتا تھا کیا؟ یہ نہیں، تو میں نے ایسا کیا. تو اس پہلے دوست نے کہا لیکن جو تم نے کام کیا وہ تو حرام ہے نا. چلو نیک نیتی سے کیا کہ غریب کی مدد کر رہے ہو، لیکن وہ غلط کیا نا، رابن ہوڈ والا معاملہ ہے نا. رابن ہوڈ مالداروں سے چراتا ہے اور غریبوں کو بانٹتا ہے. شریعت میں اجازت نہیں ہے، شریعت میں نہیں.
مالدار نے حرام طریقے سے بھی کمایا تو قاضی اس کو سزا دیں گا، آپ لوٹ کے بانٹ نہیں سکتے اس کا پیسہ کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو نیک نیتی سے کیا گیا حلال کام حرام نہیں ہوتا. یہ بار بار میں دہراؤں، جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیک نیتی سے ایک حرام کام کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یاد رکھ لیجئے کوئی بھی حرام کام نیک نیتی سے کرنے سے حلال نہیں ہوتا. اب یہ بہت سے معاملات ہیں، میں رشوت لوں گا تو مسجد میں چندہ دوں گا، نہیں حلال، اس لیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نیک نیتی مسجد میں دینا، لیکن یہ حرام ہے. اسی طرح کوئی یہ سوچے کہ میں جو ہے فلاں کام کروں گا تو اس سے فلاں نیکی کر سکتا ہوں، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، یہاں سے یہ چیز چوری کر لوں گا تو غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہوں، یہ درست نہیں. چھٹا اصول، کسی قسم کے ہیلے سے بھی حرام حلال نہیں ہوتا. ہیلا، بہانہ، کسی بھی قسم کے بہانے سے حرام حلال نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجیے. جیسے مثال کے طور پر شراب کا نام بدل دیا، لیبل بدل دیا آپ نے، ایپل جوس لکھ کے لگا دیے، جبکہ آپ کو معلوم اندر کیا ہے، تو حلال ہوں گا وہ؟ نہیں ہوں گا، یاد رکھیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کو معلومات نہیں ہوتی، ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ آتا ہو، ٹھیک، خوب جمیں گا رنگ جب مل بیٹھیں گے، ہاں 3 یار میں وہ اور بیک پائپر، نیچے لکھا ہوا تھا سوڈا. اب جو عام لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ٹی وی پر شراب کے ایڈ ممنوع ہے، بین ہے، شراب بین ہے ہندوستان میں، تو لیکن وہ ایڈ کو آپ شکل بدل کے دے سکتے ہیں. تو وہاں سوڈا، پیور ڈرنکنگ واٹر، حالانکہ سب سے سڑا گندا نالی کا پانی ہے لیکن پیور ڈرنکنگ واٹر، منرل واٹر، سوڈا، ایسے نیچے چھوٹا سا تھا لکھا کنڈیش. تو وہ کیا سمجھتے ہیں بیچارے، صحیح سوڈا ہے، چونکہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ شراب کے ایڈز ہے، لیکن چونکہ حکومت شراب کے ایڈ دینے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کے ایڈ کا نام بدل کے دیا جاتا ہے، اس کو مختلف چیزیں دیا جاتا ہے، عجیب و غریب. مطلب آپ، لیکن جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ ایک ایڈ ہے، وہ سمجھ رہے نا. جو طلبگار ہے وہ جان لیتا کہ نیا مارکیٹ میں ریلیز ہو گیا اس کا پروڈکٹ، ٹھیک، اس کو معلوم رہتا. وہ ایڈ کچھ تو بھی الگ رہتا، گاڑی بھگا رہا، ادھر سے کود رہا، ادھر لڑ رہا، ادھر ناک آؤٹ ہو رہا، لیکن پھر پیچھے ایڈ آتا ہے، آپ سمجھا ناک آؤٹ کا نیا آ گیا 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000، ہے نا. تو وہ طلبگار سمجھ جاتا ہے کہ اپنا مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ ریلیز ہو گیا، ٹھیک. باقی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ بیچارے سمجھتے ہیں واقعی میں یہ کچھ تو بھی پانی ہے پینے کا، یا اس طرح سے وہ غلط فہمی میں رہتے، یاد رکھیں، ٹھیک. تو یہاں کیا کر رہے ہیں وہ ٹی وی ایڈز، آپ کو نام بدل کے چیز دے رہے ہیں. وہ کوئی سوڈا نہیں ہے، شراب ہے وہ، اور وہ حرام چیز ہے. تو کسی حرام چیز کا ہیلا ڈالنے سے وہ حلال نہیں ہوتی. نام بدل دیا آپ نے، ہیلا بنا دیا آپ نے اس کو، تو ایسے ہیلے شریف دوست. جیسا کہ آپ نے فرمایا موسیقی حرام ہے، آپ کسی ہیلے سے موسیقی نہیں بجا سکتے، ہیلا نکال کے نہیں، یہ موسیقی نہیں ہے، میوزک نہیں. جیسا بہت سے لوگ ہیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے ایک نشید سنایا، او پوری نشید میں ایک سے ایک چیزیں بج رہی، پورا دنیا بھر کے اس میں ڈھول تماشے اور تاش سب بجن. تو میں نے کہا یار یہ ایسی کیسی نشید ہے، اس میں تو پورے میوزک ہے. تو کہا میوزک نہیں ہے بولے. میں نے کہا پھر اس کے اندر نیچرل وائسز ہے بولے. اچھا، میں نے کہا اب یہ نیا ہے، مطلب اگر میں ڈھول بجاؤں تو حرام، اور تو ڈھول کی آواز نکالے ریکارڈ ہو تو حلال. یہ کیسا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک، کیا اس کے پیچھے؟ اس لیے کہ میوزک جو انسان کو کرتی ہے نقصان، وہ تیری آواز بھی کریں گے، ڈھول بھی کر رہا ہے. کوئی ڈھول دیکھ کے تو آدمی ناچتا نہیں ہے نا، آواز سن کے ناچتا ہے نا اس کی. کیا ڈھول دکھیں گا تو ناچیں گا؟ لوگ ٹیپ ریکارڈر جو سنتے ہیں ان کو کہاں دکھتا ہے پکچر، بھی ناچ رہے ہیں، مد مست ہے اپنے گانوں کے اندر، نشہ ہے گانے بھی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جگجیت کو جب تک سنے نہیں ان کو ہوش نہیں آتا ہے نا، صبح صبح لگے ہوئے رہتا گھر کے اندر، پڑے ہوئے رہتے ہو. فجر کی بات بولے، نماز کے بعد 1 گھنٹہ کمپلسری. ایک عجیب بات ہے. وہ چل رہا گا رہا، وہ پیچھے وہ ہارمونیم چلتا رہتا. وہ میوزک کی عادت ہے آپ کو، اس آدمی کی آواز آپ خالی سنیے پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا اس میں، کہ تو ہارمونیم بجتا ہے نا، آپ عادی ہو گئے اس میوزک کے، اس کے بغیر کیا ہوتا ہے آپ رہ نہیں پاتے. کچھ لوگوں گانے کی عادت ہے تو اس طرح سے ہوتا. تو یہ ہیلے مت تلاش کیجیے، یاد رکھیے. تو ہیلا کیا نکالا انہوں نے کہ نیچرل وائسز سے بولے آدمیوں کی. تو میں نے کہا یہ تو اچھا تو نے نکالا نا، مطلب ایک آدمی اگر بینجو کی آواز نکالے تو بینجو نہیں بجائے تو حلال کر لیا تو نے اس کو. ایک آدمی آرکیسٹرا کی ضرورت نہیں ہے، اور آرکیسٹرا اگر منہ سے بجا، 4 آدمی کھڑ رہے کہ ایک ڈھول بجا رہا منہ سے فزیکل نہیں، اور ایک جو ہے کوئی پیانو بجا رہا، اور مختلف جو آرکیسٹرا میں چیزیں ہوتی ہیں انسٹرومنٹ، تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ تو ہاں حلال ہے. میں نے کہا واہ یہ ہیلا ہے، یہ تو ہیلا ہے. شریعت نے آلات کو حرام اس لیے قرار دیا کہ ان سے نکلنے والی موسیقی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے. اب تو موسیقی منہ سے نکال کر یہ کہوں گے یہ درست ہے، تو کیا لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے. اور پھر ووکلسٹ آرٹسٹ نکلے پھر نئے، وہ کیا کرتے ہیں منہ سے پوری موسیقی بجا لیتے، ان کو انسٹرومنٹ کی ضرورت ہی نہیں. اور میں نے دیکھا ہے بس ایک آرٹسٹ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا، وہ 142 انسٹرومنٹس کی آواز نکالتا ہے اپنے منہ سے، اور ایک وقت 20 25 انسٹرومنٹ کی آواز نکالتا ہے ایک وقت میں ایک ہی ساتھ. جب وہ منہ سے اتنی آوازیں نکالتا ہے جیسے 25 انسٹرومنٹ ایک ساتھ بج رہے ہوں.
مطلب اگر وہ اکیلا کھڑا ہے تو پورا کانسرٹ ہو جا سکتا بغیر پیچھے میوزیشین کی، اتنی اچھی. اور وہ کئی جگہ حالانکہ مسلم ہے وہ، لیکن چرچز میں جاتا ہے اور ان کی کانسرٹس میں جو ہے وہ جہاں ڈھول سستا والا جو ان کے تک کاسٹ نہیں ہوتی کہ تو جب آپ بلاتے ہیں ڈھول تاشی والا بہت کاسٹلی ہوتا ہے یاد رکھیے، تو وہ اس کو بلا لیتے ہیں کہ تو وہ خالی اکیلا آدمی پورا کام کر کے چل جاتا ہے کم پیسوں میں. تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ وہ نہیں، اس لیے کہ میوزک ہے وہ اللہ کے ذکر سے آپ کو دور کر رہی ہے، چاہے انسٹرومنٹ دکھ نہیں رہے ہو. تو یہ ہیلے ہے، یاد رکھیے ہیلے نہیں چلیں گے. انٹرسٹ ہے، سود ہے، سود کو نام بدل دیا آپ نے، مفاد، بینیفٹ، پروفٹ، تو یہ نہیں چلیں گے. شیئر ہولڈنگ نہیں چلیں گا. اگر وہ سود ہے نام بدلنے سے، ہیلے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی. اسی طرح 7واں اصول ہے حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے. حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے، یاد رکھیے. سمجھ رہا ہے بات کیسا؟ کوئی چیز حرام کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ چیز بھی آپ جو ہے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ چیز سیدھے اس کا ذریعہ انڈائریکٹ ہو رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. میری کرانے کی دکان ہے، کوئی آ کے وہاں سے سودا لے جاتا ہے، کاجو بادام لے جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء لے جاتا ہے اور گھر جا کے اس کے ساتھ شراب پیتا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چونکہ میری اشیاء سیدھے وجہ نہیں. لیکن ہاں میں خاص طور سے بھجیے پکوڑے اور کاجو بادام لے کے شراب کھانے کے بعد وہ کھڑا ہوں. اب ڈائریکٹ ریلیشن ہے میری بیچنے کی چیز کا اس شراب سے، اب معین مددگار ہے میری وہ چیز ہے نا، کہیں سے بازار سے لا رہا ہو ایک الگ چیز ہے، خاص میں نہیں کر سکتا. تو کیوں؟ تو وہ وجہ بنی. تو جو چیز حرام کے لیے وجہ بنتی ہے وہ چیز بھی حرام ہے، یاد رکھیے. یہ الگ چیزیں، کچھ چیزیں ہیومن بینیفٹس کے لیے نکالی جاتی ہے لیکن لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عمومی اعتبار سے جو چیز حرام کے لیے ہوتی ہے، حرام کے لیے تیار کر رہے ہیں اور آپ بھی اس میں معین مددگار ہو رہے ہیں تو اس چیز کا کرنا بھی یاد رکھیے حرام ہے. ٹھیک ہے؟ تو حرام کا ذریعہ والی تمام چیزیں وہ حرام ہے، یاد رکھیے شریعت میں. کہ جیسا کوئی چیز ذریعہ بن رہی ہے حرام، جیسا مثال کے طور پر یہی آج کل کے جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص ان عاشق مزاج لوگوں کو سپورٹ کرنے والے، وہ بھی شاید عاشق مزاج رہیں گے اپنی زندگی کے اندر، سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا وہ سپورٹ سے اگر وہ نوجوان آگے بڑھ کے وہ کام کرتا ہے تو آپ بھی حرام میں ملوث ہے، کہ تو آپ کی وجہ سے کر رہا ہے. ایک نوجوان ہے وہ چاہ رہا ہے اس لڑکی سے افیئر کرے اور آپ بولے ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا، تو آپ بھی حرام میں شامل ہیں، اس لیے کہ آپ بھی ذریعہ بنے اس کے حرام اس کام کی. تو حرام کے لیے چیز ذریعہ بنتی ہے وہ بھی حرام ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے بینک سے لون لینا ہے، سودی لون، چاہے بینک سے ہو غیر بینک سے ہو، سودی لون لینا ہے اور آپ صرف گواہ بن جائیے، تو آپ بھی حرام میں شامل، اس لیے کہ آپ سیدھے گواہ بنے اس مسئلے کے اندر، ہے نا. اور آپ نے اس حدیث کو واضح کیا، کہا لعنت ہو شخص پر جو انگور لگائے. اب بولیں انگور لگانا حرام نہیں، انگور لگانا حرام نہیں ہے. اس نیت سے انگور لگانا کہ بازو شراب کی کمپنی انگور جلدی بک جائیں گا، میرا کمپنیاں اٹھا لیں گی، حرام. لعنت ہو اس پر جو انگور توڑے، ایسے کھیتوں میں انگور توڑنا جہاں معلوم ہے کہ یہ پیسہ، یہ انگور جو ہے شراب بننے جاتا، حرام ہے. لعنت ہو اس شخص پر جو ٹرانسپورٹیشن کرے، لے جائے وہاں سے. لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو پیسے، جہاں پیسے جاتا کمپنی کے اندر. لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو بھرے، باٹلنگ کرے اس کی. لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو سرو کرے، ہوٹل میں جا رہا ہے آپ سرو کرے. لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو پیے. لعنت ہو اس شخص پر جو اس کا کھاتا لکھے اس کے اندر بیٹھ کے. سب پہ لعنت ہے. اس لیے کہ آپ بولیں گے میں شراب تھوڑی پی رہا یار، میں خالی اپنے ٹرک میں لے آ کے ڈال دے رہا ہوں، لیکن آپ بھی اس میں سیدھے وجہ بن رہے ہو اس حرام کام. سمجھ رہے ہیں؟ کسی اور کے ذریعے کرے ہو. تو حرام کے لیے جو چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں اور جس سے وہ حرام کام کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے. یہ ہے 7واں اصول. اسی طرح 8واں اصول، حرام سب پر سب جگہ حرام ہے. حرام چیز سب پر سب جگہ حرام ہے. یہ نہیں کہ میرے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام ہے. ہاں کچھ چیزیں حالات کے اعتبار سے، حالات اس لیے کہ شریعت میں جو بھی چیز حرام ہے وہ ایک وقت حلال ہے. یہ شریعت کی اتنی آسانی اور اتنی خصوصیت ہے، یہ اتنی سہولت دی اپنے ماننے والوں کہ ہر چیز جس کو حرام قرار دیا اس کو ایک وقت جا کے حلال بھی کر دیا. اب بولیں گے وہ کہ جلدی بتاؤ شراب کب حلال ہوتی. نہیں، میں وہ نہیں بتانا، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں شریعت اتنی آسان ہے کہ انسانی جان کا اتنا حرمت ہے کہ آپ کی جان جانے کا اگر اندیشہ ہے تو آپ شراب پی کے زندہ رہ سکتے ہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہوں. مطلب بحالت مجبوری ہر حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں آپ کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے شراب کی. مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے. جیسے ایروپلین کریش ہو گیا کسی کا، ایسے علاقوں میں جب برفیلا ہے، لوگ تو بچ گئے، پینے کچھ بھی نہیں، پانی تو رہ نہیں سکتا، برف کھانے تو لے کر. اب کیا کریں گے جان بچانے کے لیے؟ آبادیوں میں جانے تک کوئی سوال نہیں، کوئی حل نہیں ان کا سوائے اس کے کہ شراب جو ہے 257 ڈگری تک مائنس میں جمتی نہیں. یاد رکھیے اس کا جو ہے فریزنگ ٹیمپریچر بہت لو ہوتا ہے، -257 ڈگری پہ جمتی ہو، تب تک وہ جو ہے لیکوڈ فارم میں رہتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ کیا مل سکتا ہے آپ کو پینے کے لیے؟ یہ مجبوری ہے آپ کی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یا وہ جو صاحب کو ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے سور اور گوشت ملتا ہے، 3-4 دن تو ٹھیک ہے، 10-15 دن مہینے بھر کا معاملہ آ گیا تو
اور اس کے حل نہیں ہے اس کو، یا ایسا کچھ ہو جائے جیسا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسی مصیبت میں آ گئے کہ کسی جگہ دب گئے، کسی جگہ آندھی طوفان میں پھنس گئے جہاں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ مردار جانور ہے، سور کا گوشت ہے، مردار جانور بولی مردار بھی حرام، تو اب اتنا کھانا حلال ہے جتنا ضرورت ہے. تو ہر حرام چیز دیکھ رہے ہیں نا، شریعت کتنی آسان ہے کہ آپ کو حلال کر دیتی ہے آپ کی جان بچانے کے لیے، اتنی وہ ہے، اتنی وہ. تو اس طرح سے تو حرام، لیکن عام حالت میں حرام ہر جگہ حرام ہوتا ہے، لیکن خصوصی جگہ یہ حلال ہو جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے خاتون کی طرف بھیجا، جس کو ایک صحابی رسول نے اس لیے نہیں کہ مخبری کرے مسلم، اس لیے کہ میرے بچے بچ جائے، انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ حملہ کریں گے مشرکین پر، لہٰذا تم بچوں کو لے کے نکل جاؤ. انہوں نے مخبری نہیں کی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچوں کو نقصان ہو جائے، لکھ دیا. وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ایسا ہوا ہے. علی بن ابی طالب کو آپ نے بھیجا، جاؤ دیکھو علی. جب علی رضی اللہ عنہ گئے اس عورت کے پاس اور کہا کہ وہ کیا ہے، وہ چٹھی تھی اس کے پاس، نکالو. تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا اچھا کچھ بھی نہیں؟ کہا پھر کہتا ہوں وارننگ، نکالو اور کچھ. تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا اس کے بعد جو ان کے ساتھی دو لوگ تھے، کہا اس کے پورے کپڑے کیا اتارنا چالو کرو. کہا اب تجھے میں ننگا کروں گا، اس لیے کہ مجھے چاہیے، اس لیے کہ وہاں اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا اس کے پردے کی وجہ سے تو ایک بہت بڑا لاس ہو جاتا، دشمن کو پتا چل جاتا مسلمانوں نے کیا پلاننگ ہے. تو کہا اسے کپڑے اتارو باری باری کی. انہوں نے کہا کپڑے کہاں اتارو اسے، کپڑے کے بعد پورے بترتیب. تو کہا نہیں میں یہ مت کرو. اس کے بال بڑے گھنے تھے، اس میں سے اس نے خط نکالی، چھپا ہوا تھا اندر، جو باہر نہیں دکھ رہا تھا کہیں، ظاہری طور سے چیکنگ لی گئی نہیں دکھا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی صحابیہ ساتھ نہیں تھے آپ کے، صحابہ خالی تھے. تو کہا چیک کرو اس کو. عمومی حالت میں آپ کسی عورت کو چیک کر سکتے ایسا نہیں. اب کیا ہوا، تو شریعت نے ایکسٹریم کنڈیشنز میں آپ کو حرام کو بھی حلال قرار دیا. تو یہ بھی چیز سمجھے. اسی طرح جو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، جہاں مثال کے طور پہ ایک واقعہ ابھی میرے سامنے بھی آیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا، کہ خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپردہ خاتون جو پورا کل پردے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب مومن مرد کیا کریں، کھڑے رہ کے دیکھیں کیسی گری ہو، کیسی اٹھ رہی ہو، دیکھو کتنا مار لگا اس کا، پیر دیکھو کیسا اٹک گیا، گاڑی تو کیسا آندھی بڑی، کیا کریں گے. وہاں عورتیں نہیں، سڑکوں پہ عورتیں کہاں ہوتی ہیں، کون بھاگیں گا آگے اس کو بچانے کے لیے، کون اس کو اٹھائیں گا، کون اسی گاڑی کو اٹھائیں گا، کون کریں گا، مومن مرد کریں گے. عام حالت میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا جائز ہے، ابھی خاص مجبور ہے، ابھی آپ کو اس کو اٹھانا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، اس کو صحیح جگہ بٹھا دی. ہاں یہ الگ بات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ہاتھ لگاؤں، اٹھاؤں، مدد کروں، وہ کہیں ہاں تو آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا اس کو، اس لیے کہ یہ ایکسٹریم کنڈیشنز. اور یہاں شریعت اجازت دیتی ہے، صحابیات میدان جنگ میں جو شہید لوگ ہوتے یا جو زخمی ہوتے، صحابہ آگے جنگ لڑتے اور جو زخمی ہوتے ان کو پیچھے کیا جاتا، اور صحابیات آ کے اٹھا کے لے جاتی. اور صحابیات مرہم پٹی، تو مرہم پٹی کیسے کرتی ہوں گی، مرہم پٹی تو ہاتھ لگیں گا نا جسم. لیکن یہ ایکسٹریم کیسز ہے، یہ مجبوریاں ہیں، یہاں ضرورتیں ہیں، انسانی جان کے تقاضے ہیں. سمجھ رہے آپ. تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عام حالت میں کسی عورت کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ مجبور ہے. آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے باپردہ ہے، کیا میں آپ کو ہاتھ لگاؤں، وہ کہ ٹھیک ہے مدد کی ضرورت ہے تو پھر آپ لگائیے. اگر وہ کہتے نہیں اس حالت میں بھی ٹھیک، اس کی مرضی ہو، لیکن آپ بالکل آفر کریں گے اس کو، اسی گاڑی اٹھائیں گے اس کو، سب کچھ کریں. ورنہ ہوتا لوگ دیکھتے رہتے نہیں بہت پردے والی، نہ ٹھیک نہیں ہاتھ لگانا اس کو، اور وہ بیچاری پریشان ہے مدد کے لیے جائیے. اس لیے کہ یہاں اب حرام حلال ہوا آپ کے لیے، اب اس کی مدد کرنا واجب ہے. وہ بچیں گی تو باقی پردہ کریں گی نا، ایکسیڈنٹ سے نکلیں گی، حالات سے نکلیں گی، صدمے سے باہر آئیں گی، لیکن وہ شریعت کی حدود میں جتنا ضرورت ہے اتنی ہی مدد. یہ نہیں کہ باجی اٹھ گئے کیا گھر تک چلوں کیا، نہیں یہ ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے گھر والوں کو بلا لیں گی، گھر چلے جائیں گے، خود جانے کی ضرورت نہیں. آپ بس جو ضرورت ہے اتنا آپ نے کام کیا، آپ آگے نکل جائے. ٹھیک. اسی طرح 9واں جو پوائنٹ ہے، مجبوری میں حرام حلال ہو جاتا ہے. مجبوری میں حرام حلال، جس کی تفصیلات میں نے پہلے رکھ دی. مجبور ہے آپ، ایکسٹریم کنڈیشن ہے آپ پہ حلال ہے. اور 10واں پوائنٹ، مجبوری میں اتنا ہی حرام حلال ہے جتنا ضرورت ہے. یہ پوائنٹ میں نے کور کر لیا، اتنا ہی جتنی ضرورت ہے. بس کہ اگر میں ایک گھٹ شراب پی کے زندہ رہ سکتا ہوں پورا دن تو بس ایک گھٹ، اس سے آگے نہیں. ایک نوالا حرام کا کھا کے بھی کافی ہے میرے آج کے دن گزارنے کے لیے، تو بس ایک نوالا کھائیں. یہ نہیں کہ اب چلو اب تو موقع آ گیا اب تو پورا فائدہ اٹھا لیتے، نہیں یہ نہیں کبھی بھی. اسی لیے یاد رکھیے بہت سی بار ہوتا ہے لوگ رشوت دینے پر مجبور ہوتے ہیں. میں بھی اس کا خیال ہوں کبھی مجبور ہوتا ہے، لیکن خوش کبھی نہیں ہونا. ارے رشوت دے دو کام ہو جائیں گے، کراہت سے یار اللہ بہت بری بات ہے، یہ غلط ہے، لیکن اب کیا کروں، اس کے بغیر حل نہیں ہے، دے دو. ہمیشہ کراہت، دل میں ہمیشہ برا جانیں گے حرام کو. اس لڑکی کی آپ نے مدد کی جو گر گئی تھی، اس سے پوچھ کر بھی، لیکن دل میں برا جانیں گے، اللہ اچھا نہیں ہو میں نے اس کو ہاتھ لگایا، لیکن میں مجبور تھا. سمجھ رہے آپ، وہ خوشی کا موقع نہیں ہے. وہ حلال کو حرام، جب شریعت حرام کو حلال کر رہی ہے تو آپ خوشی سے مت وہ کیجیے، جتنی ضرورت ہے اتنا صرف فائدہ اٹھائیے اور پھر پیچھے سرک جائیے. ٹھیک. تو یہ اصول تھے یہ حرام اور حلال کے. ہمیں چاہیے کہ ان حرام اور حلال کے اصولوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیں
اور اپنی زندگی میں کوشش کریں ہر کام میں حلال کا ارتکاب ہو اور حرام سے ہم مکمل طور سے اجتناب کریں. آخر میں اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حلال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنا ہمارے لیے آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی مردوں میں سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. فیض بھائی، ٹی وی گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس نیوز دیکھ رہے ہیں اور دوسری چیزیں نہیں لگا رہے ہیں، لیکن ایک بار رکھنے کے بعد اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ سر. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ جو ہے گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول تو مشکل ہو جاتا ہے، پھر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. اس معاملے میں جو ہے کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو حرام کی طرف لے جا رہی ہے اس چیز کا استعمال یا اس چیز کو رکھنا بھی انسان کے لیے حرام ہے. لیکن میں نے ایسا کہا بہت سی چیزیں حلال ہوتی ہے، لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی گھر میں ٹی وی کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو وہاں ٹی وی لینا حرام ہے. لیکن ہر کسی کے لیے آپ اصول لاگو مت کیجیے. بھائی انہوں بات کرتے بڑی ان کے گھر میں ٹی وی ہے، تو ہر کسی کو آپ نہیں جانتے ان کا کنٹرول کیا ہے، ان کا ضبط کیا ہے. آپ نہیں ہم نہیں کر سکتے تو انہوں کیسا، وہ آپ مت سوچیے. کسی کا کیا، وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ. ٹھیک. تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں ٹی وی آنے سے اس سے حرام کام ہوگا تو آپ نہیں لے سکتے. لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس میں فل کنٹرول رکھ سکتا ہوں تو پھر وہ لے سکتا ہے. فل کنٹرول ان دا سینس کہ وہ اسلامک چینلز ہے یا اچھی باتیں ہیں، ڈاکیومنٹریز بہت سی ہوتی ہے جس سے انسان علم سیکھتا ہے، لیکن وہ فلی کنٹرول اگر ہو تو بہرحال رکھنے میں حرج نہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ پھسل کر انسان غلطی کی طرف جائیں گا ہی، اور میں بھی یہ کہتا ہوں اکثر یہی ہوتا ہے، تو پھر آپ ٹی وی سے اجتناب کریں. ورنہ یہ سب سے بڑی جڑ ہے آج بربادی کی امت مسلمہ کی. سب سے بڑی جڑ آتی تو ہے بہت مختلف ناموں پر، لیکن اس کے بعد پورا گھر برباد کر دیتی ہے. تو بہرحال اجتناب بہتر ہے اگر آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، کیا حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کرنا اور حالت حیض میں قرآن پڑھانا درست ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ حالت حیض میں قرآن کی تلاوت عورت نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ وہ دعائیں یا وہ آیتیں جو دعاؤں کی شکل میں یا ذکر و اذکار کی شکل میں جو صبح اور شام کی ہے وہ کر سکتی ہے. جیسے مثال سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا حفاظت کے لیے، یہ ہمیشہ پڑھ سکتی ہے عورت کسی بھی حال میں، اس لیے کہ حفاظتی دعائیں ہیں. یہ ان کے بغیر انسان کیسے محفوظ رہیں گا؟ تو یہ ایسی چونکہ دعا بھی ہے لیکن قرآنی آیت بھی ہے نا. سورہ بقرہ کی آیت 255 ہے. تو وہ آیتیں یا وہ دعائیں جس میں قرآنی آیتیں آتی ہیں جو ذکر و اذکار کے لیے نہیں بلکہ صبح اور شام کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، تو وہ آیتیں عورت پڑھ سکتی ہے. خصوصی تلاوت قرآن عورت نہیں کر سکتی حیض کی حالت میں. یاد رکھیں، خصوصی تلاوت قرآن حیض کی حالت میں عورتیں نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ حرام ہے. اس طرح انہوں نے کہا کیا قرآن پڑھانا درست ہے؟ اگر ایک عورت معلمہ ہے، ٹیچر ہے، اور وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ حیض کی حالت میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب چھٹی ہوتی دن، تو اس معاملے میں قرآن سننا عورت کا کوئی حرج نہیں ہے. حیض کی حالت میں قرآن سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جب پڑھائیں گے تو قرآن مصحف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور ایک رولر اسٹک آپ ہاتھ میں رکھیے، چھڑی ہوں گی جس سے آپ بچوں کو ڈائریکٹ کریں گے. ٹھیک، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتے ہیں، عائشہ فرماتی ہے میں حیض کی حالت میں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر جو ہے سر رکھتے اور تلاوت قرآن پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے اور میں سنا کرتی. تو پتہ چلا عورت کے سننے میں کوئی حرج نہیں، دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو اگر آپ ایک معلمہ ہے، ٹیچر ہے، تو آپ ہاتھ میں ایک اسٹک رکھیں گے، رولر ہوں گی آپ کی، اور آپ اتنے دن جو ہے قرآن مصحف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور بچوں کو اگر ان کی صحیح کرنا ہے، کریکشنز کرنا سکھانا ہے، تو وہ اسٹک رولر رکھیں گے آیتوں پر اور اس سے سکھائیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور خاص طور سے نہیں پڑھیں گے، ان کی اصلاح میں پڑھ سکتے ہیں آپ. بچہ غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں کہ انتم نہیں، اس کے بدلے یہ پڑھو، یا انا نہیں نحن، جو بھی ہے آپ اس کو تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن آپ تلاوت نہیں کریں گے، اس تلاوت ہوتی ہے اس کے تصحیح، اس کے کریکشن کے لیے کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ٹیچر ہیں اور آپ کو آیتیں یاد کرانا ہے بچوں کو، تو جب آپ یاد کراتے کوئی آیت کسی کو تو وہ آپ ذکر نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ یاد کروا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں. تو سکھانے میں جو ذکر و اذکار گزریں گے انشاءاللہ اس سے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ ایسا اگر آپ نہیں کریں گے تو 7 دن تھوڑی کوئی چھٹی دینے والا آپ کو جاب سے، یا 5 دن یا 3 دن یا 4 دن نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آپ اس حد تک جو مجبوری ہے شرعی، جو کہ ذکر و اذکار عبادت کے لیے نہیں کریں گے، آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کا کام ہے، وہ کہ آپ کو سکھانا ہے، اس حد تک آپ جو کر لیں گے انشاءاللہ اس کی اجازت ہے. دوسرا یہ کہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال ایک شاید 2009 کا ایک ویڈیو کلپ تھا جو بہرحال شاید یہاں کا بنا ہوا تھا غالباً، وہ اس میں سوال تھا کیا
حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے؟ اب میری عموماً عادت ہے میں ایک لفظ پڑھتا ہوں کیا، اور آگے پھر تھوڑا سا لوگوں کو دیکھتا ہوں، پھر ایک نظر حالت حیض میں، اس طرح سے میری عادت ہے۔ اب اس میں تھا کیا حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، تو انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا کچھ لوگوں نے، اور وہ کیا نکال دیا، سوال تھا، حالانکہ وہ جواب نہیں تھا میرا، سوال تھا، اور کیا نکال دیا، تو اب کتنا سوال بچا میرا، حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو خوب لوگوں میں بڑھایا کہ دیکھو یہ فیض صاحب ہے آپ کے جو یہ بولتے ہیں، بہت سے لوگوں تک پہنچا، بہت سی عورتیں ناراض ہو کے آئی بھی نہیں تھی، تو بہرحال سوال آیا تو وضاحت کر دوں، وہ میرا سوال تھا، پورا کلپ بھی نہیں تھا، اور سوال کیا میں نے وضاحت نیچے کی تھی تو وہ سب غائب ہو گیا، لیکن وہ جو کیا کی بات پاؤز تھا اس کو ایڈٹ کر کے کیا نکال دیا، اب سوال اتنا بچا جو کہ جوابی شک دکھ رہا ہے، اس کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی کہ تو کیا نکل گیا تھا اس میں سے، انہوں نے اتنا نکال دیا کلپ اور اس کو ایڈٹ کیا۔ تو بہرحال اس چیز کو یاد رکھیے، کبھی بھی ویڈیو اور آڈیو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ کو پورا معلوم نہ ہو اس پر اعتماد کبھی مت کیجیے، اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی لوگ کاٹ کے کچھ بھی نکال دیتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں، تو اس پہ اعتماد نہیں، اور الحمدللہ کورٹ نے بھی اس ڈیسیجن کو مانا کہ آڈیو اور ویڈیو ویژولس کورٹ میں ثبوت نہیں بنتے، اس لیے کہ اس میں واقعی میں اتنی ایڈیٹنگ، اتنا مینیپولیشن ہو سکتا ہے جس سے کوئی انتہا نہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال کبھی کسی کے تعلق سے ہوتا ہے نا، میں فلاں عالم انہوں نے ایسا غلطی کی ہے، لوگ اتنی کلپ بتاتے، میں کبھی بھی اس پہ اعتماد نہیں، میں کہتا ہوں پورا ویڈیو لاؤ، اس کا اگلا پچھلا دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی کیا بول رہا تھا، ایسا میں نے کہا کیا حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، اب کیا نکال دیا تو پورا ہی معاملہ الٹا ہو گیا، حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو آپ وہ کر لیں۔ تو عورت بہرحال حیض کی حالت میں قرآن تلاوت کی شکل میں نہیں، جو ذکر و اذکار ہے، جو حفاظتی دعائیں ہیں، اور بچوں کو اگر پڑھاتی ہے تو دور سے رولر سے، اور جو یاد کروانا ہے تو اس کو ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ بچوں کو یاد کرانے کے اعتبار سے بہرحال وہ یاد کرا سکتی ہے۔ جی فیض بھائی، گرگٹ کو مارنا کیسا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ گرگٹ جو ہوتا ہے، جو جانور ہے ایک چھوڑا، اس کو مارنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، چھپلک کو مارنے کے تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، گرگٹ بھی اس کی ایک قسم ہے۔ چھپلک جو ہوتی ہے اس کو مارنے کا حدیث میں آتا ہے کہ ثواب ہے، اگر کوئی اس کو ایک جھٹکے مارے تو اس کو اتنی نیکیاں ہیں، اگر اس کا ثواب، اس لیے علماء اس کی حکمت لکھتے ہیں کہ چھپلک کیا ہوتی ہے، عموماً کھانوں میں گر جاتی ہے، جس سے فوڈ پوائزننگ سے بہت سے لوگ مرتے تھے، آج کل تو اتنے نہیں ہوتے، لیکن پرانے زمانے میں جو لائٹیں نہیں تھی، جانور دکھتے نہیں تھے، گر جاتے تھے کھانے پکانے کی چیزوں میں، اور اگر تھوڑی سی ہانڈی اور چھپلک گر جائے تو زہریلی ہوتی، اور یہ بہت کم کاٹتی ہے، لیکن جب کاٹتی ہے تو انسان مر سکتا ہے، یاد رکھیے، جو آپ کی گھریلو چھپلک کی ہوتی کاٹتی نہیں ہے، لیکن اگر کاٹے تو انسان بچتا نہیں، اس لیے کہ عموماً کاٹتی نہیں، تو ان کا زہر کا کوئی اینٹیڈوٹ بھی نہیں بنایا لوگوں نے، اس لیے کہ کاٹتی نہیں ہے، لیکن کاٹ لے تو مر جائے آدمی، اتنا زہریلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ اس میں زہر ہے، مارنے کا حکم ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ جنگل، کھیت، کھلیان، راستوں میں بابا چھپلک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارے، اور چونکہ گرگٹ بھی چھپلک کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو مارنے کا ذرا ایک الگ وجہ ہے، اس کو مارنے کے پیچھے قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گفا میں چھپے تھے تو وہاں جو ہے جب مشرکین جانے لگے، کبوتر نے انڈا دے دیا، مکڑی نے جالا بنا دی، یہ روایت لیکن ضعیف ہے، سیرت کی روایت ہے لیکن ضعیف ہے، یاد رکھیے کہ وہ کبوتر کا انڈا دینا اور مچھلی کا وہ معاف کرنا، مکڑی کا جال بنانا، یہ ایک ضعیف روایت ہے، لیکن لوگوں نے بڑا اس کو اعتماد سے لیا، اس لیے کبوتر ہر آدمی نہیں پال سکتا، اور مکڑی کو لوگ مارتے نہیں۔ مکڑی کا تو ایک ایسا عجیب واقعہ ہمارے پاس ہوا، ہاں بھائی آئی سی میں مکڑیوں کو میں بہت مکڑیوں کو دیکھتا ہوں اور مارنے لگا تھا، بھائی ان کو صاف کرو، بہت جالے بنا دیتی، تو ایک صاحب یہاں جاب کرتے تھے، میں ان کو بول کے جانا، لیکن مکڑیاں کچھ کم ہوتی نہیں تھی، ہمیشہ ہوتی رہنا، تو میں جا کے پرسنلی جب اس کو وہ کرنا تو وہ آ جانا، نہیں میں کرتا نا، اور وہ بولنا میں صاف کرتا، آپ جائیے چلے۔ اس کے بعد پتہ چلا ان کا عقیدہ تھا یہ کہ مکڑی کو نہیں مارنا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی جو حفاظت کی تھی، تو وہ کبھی مکڑی کو نہیں مارتے تھے۔ مکڑی کیا چیز ہے وہ، ٹھیک، اور اللہ نے اگر کسی چیز کو استعمال کر دیا کسی کی حفاظت میں تو کیا مقدس ہو جائیں گی وہ چیز؟ مسلمانوں کا بھی عجیب معاملہ ہے، ہر چیز کو تقدس اور مقدس بنا، اور جو ہے اس کا تقدس پہ عمل کرتے، اور جو نہیں ہے اس کو خاموں کا تقدس دیتے، تو مارتے نہیں تھے اس کو۔ جب مکڑی ہاتھ پہ چڑھ گئی تو بولے نئے کپڑے بنیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کیا فالتو باتیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہاں ہاتھ پہ چڑھ گئی اور مل گئی تو پتہ چلتا پھر نئی جلد بنتی ہے آپ کی، کپڑے تو نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو وہ روایت لیکن اشد ضعیف ہے، لیکن وہ سیرت کی روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ بہرحال اسی میں پتہ نہیں کہاں سے جوڑ دیا، ہے نہیں اس میں لیکن الفاظ، اب اس واقعے میں ایک نئی کہانی شاید بچوں کو پتہ نہیں کسی نے سنا دی، ہے نہیں اس میں، سیرت میں تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ جب جانے لگے تو بولے گرگٹ تھا وہاں، اس نے سیٹی بجا کے بولا ادھر ہے، سیٹی بجا کے بولا ادھر، تو بولتے ہاں گرگٹ تھا نا، اب اس کو مارو۔ اور میں نے خود دیکھا بچے جمعہ کے دن خاص نکلتے ہیں، پیچھے ہمارے قبرستان ہے بہت بڑا IRC کے، وہاں جاتے تھے جمعہ کو، مجھے بھی کہتے تھے، میں نہیں گیا کبھی، جاتے تھے اور گرگٹ کو پکڑتے، مارتے نہیں تھے اس کو بیچارے، اتنی اذیت ناک موت دیتے تھے اس کو، پکڑ کے لاتے تھے اور اس کو بیڑی پلاتے تھے، ایک بیڑی سلگاتے اور بیڑی منہ میں ڈال دیتے تھے۔ اب جب وہ سانس لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم،
چونکہ اب اس کو سانس لینے کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ بیڑی کو اندر سانس انہیل کر رہا ہے تو اندر کھینچتا ہے وہ تو دھواں اس میں سے مطلب ہوا جو ہے بیڑی میں سے جاتی ہے تو دیکھو بیڑی پی رہا, اور جب سانس چھوڑتا تو ناک میں سے نکلتی تو دیکھو بیڑی پی رہا والے. میں نے کہا ایسا تم کو بھی باندھ دی ہاتھ پر اور منہ میں ڈال دیے 2-3 سگریٹ آتا تم بھی پیتے, تم تو ورلڈ ریکارڈ پی سکتے نا, 1 2 3 4 5 6 50 ڈال دیں گے بندے کو کیسا پی رہا. یہ کوئی بات ہے؟ آپ ظلم کر رہے جانور پر. تو گھر میں اگر چھپلک ہو, گھروں میں آ جائے, انسانی رہائشوں میں جہاں نقصان پہنچا سکتی ہے تو چھپلک ہو, گرگٹ ہو, چونکہ اس کی قسم ہے گرگٹ, مار سے طریقے کے علاوہ وہ عقیدے سے مت ماری ہے, وہ نہیں, بالکل نہیں, آپ کو حقیق نہیں, وہ ان کی رہائش گاہ. میں جنگل سے گزار رہا ہوں, سانپ ہے, چھپلک ہے, گرگٹ ہے, بچھو ہے, نہیں, وہ ان کی جنگلی حالت ہے, ان کو چھوڑ کے میں وہاں سے تبدیل ہو جاؤں اس لیے کہ میری جگہ نہیں ہے, ان کی جگہ ہے. لیکن اگر میری رہائش میں آ رہے ہوں تو پھر میں ان کو مار سکتا ہوں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر جگہ مارنا یہ درست نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کوئی شخص عقیقہ بڑے میں کرتا ہے تو اس کی دعوت میں جانا درست ہے؟ تو بالکل درست ہے, اس لیے کہ عقیقہ بڑے جانور میں ہوتا نہیں ہے, وہ عام ذبیحہ ہے, دعوت تو آپ قبول کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ضروری نہیں کہ آپ کو جو دعوت دی جا رہی ہے وہ عقیقہ گوشت دی جا رہی ہے. یہ غلط ہے, لوگ سمجھتے ہیں جو گوشت کٹتا ہے اسی میں دعوت ہو تو عقیقہ ہوتا ہے, نہیں. اسی لیے بہت سے لوگ بولتے ہیں میرے کو ایک لڑکی ہے, میرے کو دعوت دینا, اب کیا کروں, ایک بکرے میں کتنے لوگ کھائیں گے؟ تو بولتا بکرا عقیقہ کے لیے ذبح کرو, دعوت ایک الگ چیز ہے, عقیقہ ایک الگ چیز ہے. نہیں ہم کیا کریں گے, پھر بیل میچ کر دیتے, بھائی کی 2 لڑکیاں ہیں, 1 لڑکا ہے, میری 1 بچی, ملا کر دیں گے. تو اپنی دعوتوں کے لیے شریعت کو مت تبدیل کیجیے. تو میں یہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بڑی دعوت کرنا چاہتے ہیں, اب چھوٹے جانور میں کیا دعوت ہے, اور دعوت بڑی کرنے کے لیے بہت سے لوگ صحیح العقیدہ ہوتے, وہ کیا کرتے, بولتے نہیں اب 2-4 بچے ہونے تو پھر 2-4-5 بکرے ایک ساتھ لاگے کریں گے دعوت سب کی. نہیں, ویسا بھی نہیں, آپ کو دعوت دینا ہے, عقیقہ کیجیے 1 بکرے میں, لڑکی ہے لڑکے 2 دعوت میں نہیں پڑتے, ان کو الگ بانٹ دیجیے, کھا لیجیے. عقیقہ بڑے جانور میں کیجیے. تو دعوت تو درست ہے, عقیقہ نہیں ہوا, لیکن ذبیحہ تو حلال ہے نا, ذبح جو ہو رہا حلال ہے, تو دعوت تو درست ہے, وہ عقیقہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جی السلام علیکم. فیض بھائی, آج کل EMI پہ لون ملتا ہے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے, کیش نہیں ہے میرے پاس, تو گھر لینا ضروری ہے, انٹرسٹ لگ جاتا ہے نا اس پر. ویسے ہی گاڑی کا بھی ہے, EMI پہ گاڑی بھی لے لیتے, بولتے مجبوری ہے. آپ نے کہا تھا نا مجبوری میں حرام بھی حلال ہوتا ہے, تو ایسا مجبوری بتا کر مطلب گھر بھی لے لیتے اور گاڑی بھی لے لیتے, تو صحیح ہے کیا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے, تو کیا کچھ لوگ جو یہ مجبوری بتاتے ہیں ہم کو رہنے کو گھر نہیں ہے, چلانے کو گاڑی نہیں ہے سفر کرنے کے لیے, تو لہٰذا ہم انٹرسٹ پر EMI پر جو انٹرسٹ پہ لون ہوتے ہیں اس پہ اگر گاڑی لے لے تو کیا درست ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز, جو حرام جس جگہ حلال ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی جان پر بات آ جائے. اس پر نہیں کہ آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے نہیں اور اپنے کو اچھا گھر لینے کا, کرائے گھر میں بہت مشکل ہو رہی, نہیں, تو آپ سود نہیں لے سکتے. جان پر بات بنائے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر 100 سال پرانا ڈھل رہا ہے, 100 سال نہیں 10 سال پرانا, لیکن ڈھل رہا ہے, گرنے پر ہے, زمین ڈھسل گئی, وہاں کی کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, اور اب آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے, کیونکہ آپ نے امید نہیں کی تھی گھر خراب ہو جائیں گے. اب کیا کریں گے؟ آپ نے لوگوں سے مانگا, کوئی مدد کو تیار نہیں, آپ کرایہ گھر تلاش کر رہے, اس علاقے میں کرایہ گھر نہیں, آپ مجبور ہیں, اس گھر کے بنانے کے علاوہ کوئی حل نہیں آپ کے پاس, اور گھر نہیں ہوں گا تو بیوی بچوں کی حفاظت ممکن نہیں. تو اب مجبوری میں اتنا آپ لون لیں گے, سب کچھ کرنے کے بعد, ہر جگہ کھنگال لیا آپ نے, کوئی مدد نہیں کر رہا آپ کی, اس کے بعد آپ اتنا لیں گے جتنی ضرورت ہے. ہم جو لون لیتے ہو کب لیتے ہیں معلوم؟ ضرورت سے زیادہ کے لیے لون لیتے ہیں. ضرورت تو ہو رہی نا. مجھے بتائیے, سائیکل پہ کام نہیں ہوتے ہیں کیا؟ باپ جنم میں نہیں چلایا اپنے سائیکل, اب کب چلانا؟ تو یہ تو مجبوری نہیں, یہ آپ کی انا ہے. لونا پہ میں کب جانا, میری حیثیت کے خلاف ہے. سیکنڈ گاڑی لے لو, 50,000 ہے نا, تو وہاں پہ سیکنڈ لے لو, 1 لاکھ میں نہیں آتے. سیکنڈ ہینڈ شان کے خلاف ہے اپنی. تو ہم اپنی ضرورتوں سے زیادہ کے لیے سود لے رہے ہیں, مجبورتاً لے سکتے. جیسا کہ اب امریکہ اور یورپ کے اگر آپ حالات لے لیں, وہاں کریڈٹ کارڈ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. پھکٹ چھاپ لوگوں کی بہت عزت ہے ان کے پاس, پیسہ کس کے پاس کیش ہے تو بولتے بیکار آدمی, چونکہ کیش لے کے گھوم رہا مطلب سود کے خلاف جا رہا نا. سودی نظام کیسا ہے؟ ادھار دو, بہت دیر تک دو, ہے نا. آج دیکھیے, میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, سودی نظام نے کیش کو خراب اور کریڈٹ کو ابھارتا ہے نا. جیسے مثال طور پہ میں آیا ہوں ڈیبٹ کارڈ لے کر, میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ڈیبٹ کارڈ ہے لیکن میرا, تو بازو والا کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ, وہ آیا 25,000 کریڈٹ کارڈ لے کر. کریڈٹ کارڈ, او ہو, کریڈٹ کارڈ ہے نا, کتنا مطلب عزت ہے نا کریڈٹ کارڈ والے کی ہمارے پاس. ارے وہ پھوکٹ چھاپ ہے, وہ کریڈٹ مطلب ادھار, پیسے نہیں اس کے پاس. 25,000 کا مخروض, 50,000 کریڈٹ کارڈ, 50,000 کا مخروض.
1 लाख का क्रेडिट कार्ड प्लेटिनम, अरे 1 लाख का मखरूज कर्ज में हो, डेबिट कार्ड। तो यहाँ क्रेडिट की इज्जत है। मोबाइल का बिल बाद में भरो, सहूलतें ज्यादा लो, पैसे पहले दे के प्रीपेड लो, सहूलतें कम लो। कैश दे रहे हैं ना हम पहले प्रीपेड में, सहूलतें हमको ज्यादा चाहिए, वहाँ उधार देते कि तो उधार दो, 1% कैश बैक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो। इसलिए कि सूदी इकोनॉमी जब भी चल सकती है जब लोगों को सूद की आदत डाला जाए, तो वो आदत डालते हैं आपको। तो वहाँ यूरोप अमेरिका में मसला ये है कि वहाँ क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ नहीं होता है, और क्रेडिट कार्ड आप जब भी यूज करेंगे सूद आ जाएंगे। एक साहब अपने फैमिली को लेके वहाँ गए, कुछ वजह से उनके जिस एम्प्लॉयर ने बुलाया था उसका दिवाला निकल गया, जिस दिन पहुंचे उसका दिवाला निकल गया, इनको घर भी नहीं मिला। मतलब ये जब गए जिसने जॉब के लिए बुलाया उस कंपनी का दिवालिया निकल गया उस दिन, ये उसी दिन पहुंचे अपने भी बच्चों को लेकर। अब ये आदमी एयरपोर्ट पर है, क्या करे, इसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट कार्ड डालेगा मशीन में, उसको मालूम फर्स्ट डे से उसमें सूद लगने वाला है। लेकिन अब भी बच्चों की इज्जत का मसला है। वो ऐसे मुल्क में जहाँ इंसान दरिंदों से ज्यादा बेकार है जब मामला औरतों का आता है, तो फिर उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज किया और सूद भरना पड़ा उनको, उतने दिन रहे, फिर रिटर्न का टिकट किया, वापस है। तो ये मजबूरी थी उनकी, ये है मजबूरी। तो ऐसी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन ये नहीं हम मजबूरी जिसको बोलते हैं ना, ये सहूलत के लिए करते हैं, मतलब मजबूरी से नहीं, हमारे जिंदगी औसत से अच्छी जीने के लिए हम सूद ले रहे हैं आजकल। नहीं, आप अगर इतने बदहाल, बुरे हाल, खस्ता हाल, रहने को जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं है, भूखे और नंगे हैं, तब उस हालत में इजाज़त दी जा सकती है, आप साहूकारों से, सूदखोरों से ले ले। लेकिन हम जिस हालत में रह के करने, ये सिर्फ एक अच्छी जिंदगी के लिए हम सूद ले रहे हैं, और इस अच्छी जिंदगी के नाम पर हम एक बुरी जिंदगी जी रहे हैं। मालूम आपको, सूदखोर इकोनॉमी, बुरी जिंदगी जी रहे हैं हम। थोड़ा उस पर गौर कीजिए। बहुत से लोग होते हैं, बार बार उनको देखता हूँ, कभी ताकीद भी करता हूँ, बहुत से नसीहत करता हूँ, बहुत से मेरे से दूर भी भाग जाते हैं इस वजह से कि बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसे लिबास पहनते हैं जो उनके घर के फैमिली स्टेटस के हिसाब से बहुत महंगे होते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये क्यों पहनते हो इतने महंगे लिबास, तुम्हारे वालिदैन कैसे अफोर्ड करते होंगे, वो उनके दिल को मालूम, बहरहाल इतनी मुश्किलात से जब तुम कमाओगे अंदाजा, उनको नहीं समझ में आता। फिर उसके लिए उनके वालिदैन सूद ले रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, वो सब नहीं सोचते बच्चे। बच्चों को सोचना चाहिए हमारे बाप एक चीज़ के लिए, हमारे खर्चों के लिए गलत जगह जा रहा है, उसके लिए एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए लोगों से उधार, सूदखोरों से, बैंकों से और पता नहीं कहाँ से सूदी पैसा लेकर लोग अच्छी जिंदगी जीते। नहीं, इससे अच्छा तो आप खस्ता हाल, फटे कपड़े, बुरे हाल में रहिए। और याद रखिए, जो दिखता है उससे आपकी कोई इज्जत नहीं होती, याद रखिए। ये अलग बात है, आज की दुनिया में जो दिखता है उससे इज्जत होती है, लेकिन हकीकत में एक इंसान की इज्जत उसके लिबास से नहीं होती है, उसके अखलाक से, उसके किरदार से, और दुनिया को क्या पेश किया उसने उसके एतबार से होती है। सहाबा की जिंदगियों को देखिए, हमारे एतबार से गरीब लोग हैं, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। अमीर उमर इब्न खत्ताब जब खलीफा थे तो 12 पेवन थे चमड़े के उनके कपड़े पे लगे, 12, इसलिए कि कपड़े की पेवन देने से फट जाते तो चमड़े के दे देते, चमड़ा सस्ता होता था और कहीं भी मिल जाता। चमड़े के 12 पेवन थे, कपड़े के भी नहीं थे। चमड़ा आज महंगा है, जब कपड़ा महंगा था चमड़ा सस्ता था। चमड़े के 12 पेवन है किस पे, खलीफतुल मोमिनीन के ऊपर, अंदाजा लगाई। लेकिन दुनिया आज देखिए, उन्होंने दुनिया को क्या दिया, वो असल चीज है। आप कैसे रहे वो नहीं सब। और वही बादशाह कैसर और खुसरो, पूरे दुनिया का माल लूट के, सबसे मालदार लोग, सबसे माल लूट के, बल्कि इस खुसरो के सर पे जो ताज होता था, जो फारस का बादशाह था, वो तकरीबन कुछ 50 किलो सोने का होता था। तो आप बोलेंगे सर पर रहता कैसा था? सर पे नहीं रहता था, वो ऊपर सलाखों से लटका हुआ रहता था, वो खाली अंदर सर डाल के बैठता था उसके, वो ऐसा तखत पे चढ़ के सर अंदर डाल के बैठता था उसके, क्योंकि वो इतना 50 किलो थोड़ी उठ सकता था शान के लिए। लेकिन आज लोग याद करते हैं कि सिर्फ हम तारीख में मुसलमान ही कर लेते हैं, कभी याद कोई याद करता है उनको? मरखब गए हो, दुनिया को कुछ नहीं दिया ना, सब खा कर बैठे। लोग देने वालों को याद करते, खाने वालों को, लेने वालों को याद नहीं करते। ये सहाबा ने दिया दिया दिया, तो कपड़ों से नहीं होती है कि आज हम समझते नहीं ये कपड़े पहनूंगा तो मेरी बहुत इज्जत होंगी, यहाँ एक धब्बा आ गया तो मेरी इज्जत कम हो जाएंगी, ये अगर गुंडी टूट गई तो इसकी इज्जत कम हो जाएंगी, ये फटा हुआ रहा तो फला हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ किसी के लिबास से उसकी इज्जत होना चाहिए, उसके अखलाक से, वो इंसानियत को उसने क्या दिया, लोगों को क्या देता है, उससे उसकी इज्जत। एक इंसान है जो सूद पर पैसा नहीं लेता, एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, फिर वो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कमियां आएंगी चीज़ों के अंदर जब अल्लाह के लिए करेगा। और एक छोटी मोटी खराब गाड़ी पर घूमता है, लिबास उतना अच्छा नहीं है, चश्मे का फ्रेम भी सादा वादा दिखता है उसका, तो क्या आप उसकी इज्जत नहीं, बल्कि आप ज्यादा रिस्पेक्ट कीजिए कि आदमी अल्लाह की खातिर, देखो आज इधर सूद पे लेके क्या नहीं कर सकता, इसके साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन देखो अल्लाह के लिए करता है। लेकिन आज हमारे पास मामला क्या है, हम लोग भी सूदखोरी को बढ़ावा देते हैं, हम लोग भी सूदखोरों को पसंद करते हैं। हम लोग ने इस लाइफस्टाइल को पसंद किया कि उन्होंने ऐसा नहीं जिएंगे तो कैसा होंगे। अब अगर कोई ताकीद करता, हाँ इनको क्या मालूम, इनके आरसीसी घर गाड़ियों में घूम रहे, साल 2 साल गाड़ियां बदलते, देखिए अल्लाह ने जिसको जो दिया वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर हराम नहीं कमा रहा है, हलाल खर्च कर रहा है तो कोई अर्ज नहीं, आप उसको देख के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। क्या शरीयत ने आपको ये बोला कि मालदारों को देख के जिंदगी जियो? शरीयत तो ये करिए, आसन फरमाते अपने निचलों को देखो तो जिंदगी जीना अच्छा आसान होगा, अपने से ऊपर वालों को मत देखो।
تو آپ نیچے والوں کو دیکھیے نا, میرے پاس اگر گاڑی نہیں ہے تو میرا بازو والا کو تو پیر نہیں ہے بیچارے کو, اس کے علاج میں پریشان ہے, اس کی ٹانگیں خراب ہے. الحمدللہ میں کتنا اچھا ہوں, چل رہا پھر رہا, میں کیوں سود کے چکر میں. اگر میرے گھر میں پانی لیک ہوتا ہے, اگر ٹین کا ہے, تو میرے بازو والا تو وہ پلاسٹک ڈال کے رہتا ہے. الحمدللہ ٹین تو اس سے اچھے ہیں نا, پلاسٹک کب اڑ جائیں گا کب خراب ہوگا پتہ بھی نہیں. تو نیچے والوں کو دیکھیے اوپر, ہم اوپر والوں کو دیکھ کے آج اپنی زندگی برباد کر لی, سود خوری میں چلے گئے, لائف اسٹائل ایک بنا لیا اور اس کو ہم معیار سمجھتے ہیں. معیار ہے نا, ایسا کپڑا ہو, یہاں 2-4 ٹیگز ادھر ٹیگز ہونا, اس سے تو سادہ کپڑا بھی نہیں چلے گا اگر ایسا میں نے بنایا تو, جب تک یہاں کچھ تو بھی سمبول یہاں بنا ہوا کچھ برانڈیڈ ہے نا. پھر ایک چشمہ ہو ہے نا, اس پہ بھی خاص چیز لکھی ہوئی رہی تو وہ خاص رہتا, ورنہ نہیں رہتا. RAYBN, حالانکہ وہ ڈپلیکیٹ پتہ 80 روپے کا لاتا کہیں سے, لیکن وہ رہا تو اسٹیٹس رہتا وہ ہو. اس کے بعد فلاں چیز ہو تو ایسی ہو, گھڑی ہو تو اس معیار کی ہو, موبائل ہے تو اس معیار کا. موبائل کا مقصد ہے کال آنا اور کال جانا, اس کا معیار کچھ نہیں ہوتا. اس پہ کیا بات ہو رہی ہے اس کا معیار ہوتا ہے. موبائل تو لے 50,000 کا اور اس پہ سودخوری کی باتیں کرتے اور گندی باتیں کرتے, گندی چیزیں دیکھتے, کیا فائدہ. اس سے اچھا تو وہ موبائل ہے جس پہ 100 روپے کا ہو, لیکن اس پہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے, اس سے اچھے کام کرتا ہے. اس کا معیار وہاں اونچا اور نیچا ہوگا اللہ کے پاس, نہ کہ اس کی قیمت سے. تو ہم نے ایک اسٹیٹس بنا لیا, اور اس اسٹیٹس سے جو ہٹ کر ہے اس کو ہم حقیر جانتے ہیں. ارے یہ کیا ہے نہیں ہے. مثال کے طور پر, حالانکہ ایک آدمی موبائل استعمال کر رہا ہے, حالانکہ اس کا موبائل بڑا قیمتی ہے, لیکن اگر وہ ایک ایسی سروس استعمال کر رہا ہے جو آپ نہیں کرتے اور جو عام لوگ نہیں کرتے. ارے ٹاٹا کی سروس استعمال کر رہا, ادھر ریلائنس ہے, ووڈا فون آ گیا, فلاں آ گیا, یہ ادھر ٹاٹا بہت کم لوگ استعمال کرتے, معلوم ہے نا. ٹاٹا کی فون 922 والے نمبر بہت کم ملیں گے آپ کو, 93 97 آپ ملتے ہیں نا. حتیٰ کہ ایک, حالانکہ وہ بھی موبائل ہے, اس کی بھی حیثیت موبائل کی ہے, لیکن ایک ایسا برانڈ استعمال کرتا ہے جو کم چلتا ہے, تو اس کو بھی مطلب اتنا یہ برانڈ کانشیس اور ایسا ذہن بن گیا کہ مسلمانوں کا, اور ایک ایسا اسٹیٹس لائف اسٹائل بنا لیا کہ ہر کسی کو حقیر جانتے جو اس لائف اسٹائل سے ہٹ کرو, اس لائف اسٹائل سے ہٹ کرو. ارے فلاں, ارے ان کا کیا زندگی تو ایسا جی رہے, ارے فلاں کر کے کیا فائدہ. ایسے ایسے عجیب باتیں, ایسے ایسے عجیب چیزیں, اسی کو امتحان. ایک صاحب تھے جو بڑے مطلب حلم جس کو کہتے ہیں نا, جو لوگوں کے سامنے عاجزی ان کے ساری اختیار کرتے, وہ ڈاکٹر تھے, میاں بھی دونوں ڈاکٹر, بڑے عاجزی اختیار کرنے والے. اب عاجزی کا حال یہ کہ کوئی آ گیا پیشنٹ تو اس کو پکڑ کے لا لیتے تھے. چلو کیسا ڈاکٹر والے پیشنٹ کو اٹھا کے لاتا ہو, کیا فائدہ ہے اس کا ڈاکٹر بن کے. مطلب وہاں بھی کہ ڈاکٹر ہے تو تم صرف بیٹھنا, انہیں رگڑتے لڑتے بڑھتے گرتے بھڑتے آنا تمہارے پاس. اس نے اٹھ کے, کیسا ڈاکٹر بولے اٹھ کے آ رہا ہے, اس میں کوئی قابلیت نہیں دکھ رہی, بولے یہ تو وہ ہے بردر ہے, بولے ڈاکٹر نہیں, بردر ہوتے نا وہ جو کام کرنے کے لیے نرسز جو ہوتے ہیں, ایسی حالات بنا دی. تو وہاں بھی ایک اسٹیٹس فلاں کا ایک وہ ہے, تو یہ معیار انسان کو برباد کر دے رہا ہے. یہ صرف زندگی جینے میں نہیں, ہر معاملے ہماری زندگی. ایسے بہت سے لوگ صرف اپنا کیریئر اس لیے برباد کرتے ہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, ان کے اسٹیٹس کے خلاف, اور پورا کیریئر برباد کرتے ہیں. زندگی بیٹھ کر کھاتے ہیں لیکن کام کر کے کھانا پسند نہیں کرتے. تو یہ تھوڑا چھوڑ کر ہمیں سوچنا چاہیے, اگر حقیقتاً اتنا بدتر برے حال میں ہوں کہ کھانے کو مجبور, حرام کھانا ہے, پہننے کو نہیں ہے, حرام چیزیں پہننا ہے, ننگے رہنا پڑ رہا ہے, تو اگر لے لے تو کوئی حرج نہیں. وہ بھی کب, جب معاشرے میں جا کر بتائے اپنی کیفیت, حالت کوئی مدد نہ کرے پھر وہ چلے جائے تو حرج نہیں. لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ یقیناً ایک اچھے اسٹیٹس کے لیے کرتے ہیں, نہ کہ اس کے لیے سود خوری کے اندر نہیں جا سکتے. اور آج کے الحمدللہ اس دور میں اس کی اجازت نہیں جاتی, جبکہ بہت سے ادارے, بہت سی تنظیمیں, بہت سی جماعتیں آپ کی مدد کرتی ہے پیسے سے, ٹھیک ہے, تو آپ ان سے لیجئے, لیکن یہ سود خوری کے نظر میں مت جائیے. کسی نے سوال کیا, حیض کی حالت میں جو لڑکیاں قرآن سیکھنے کے لیے آتی ہیں, میں ان کو کھول کر دیتی ہوں, قرآن پڑھاتی ہوں, وہ لڑکیوں کے لیے یہ درست ہے؟ ہاتھ نہیں لگاتی مگر ایک پین کی مدد سے پڑھتی ہیں. دیکھیے اگر ایسی عورتیں ہیں جو, ظاہر سی بات ہے لڑکیاں اگر وہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ رہی, مطلب بالغ لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں, تو ایسی لڑکیوں کو آپ چھوٹ دے دیجیے اتنے دن کے لیے, ان کو مت پڑھائیے, اس لیے کہ آپ کا کھول کے دینا, ان کا وہ پڑھنا, وہ درست نہیں ہوگا. علماء صرف اس عورت کو اجازت دیتے ہیں حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے کی جو حافظ قرآن ہو, اور اگر وہ اس وقت نہ پڑھے تو بھولنے کا ڈر ہو. صرف ایک خاتون جو حافظ قرآن ہو, اور اگر اس وقت وہ نہ پڑھے اتنے ایام تو بھول جائیں گی, تو تب اس کو اجازت ہے اس عورت کو کہ پڑھ لے. اب چونکہ یہ لڑکیاں آپ سے سیکھنے آ رہی ہے تو یہاں ان کو رخصت دینا ہی بہتر ہے آپ کے لیے. چھٹی دے دیجیے کہ بھائی 2 دن رخصت, 3 دن رخصت, 4 دن رخصت, جو بھی ان کی رخصت کریں گی, مطلب چھٹی لیں گی, پھر جب ان کی چھٹی ختم ہو جائے, ان کا حیض ہو جائے, پھر آئے کنٹینیو کریں. میں نہیں سمجھتا خواہ ظلم ہو جائے گا, چونکہ وہ سیکھ رہی ہے نا, اور سیکھنے میں کیا 2-3 دن نہ بھی سیکھے تو پھر سیکھ سکتی, یہاں بھولنے کا کوئی چانس نہیں, اور پورا مہینہ پھر باقی 20-25 دن سیکھ سکتی. لیکن چونکہ 5-10 دن کے لیے یا 4-5 دن 2-3 دن کے لیے آپ ان کو بلائیں گے, پھر وہ قرآن ہاتھ نہ لگائے, پھر وہ ایک خامخواہ ایک ذہن پہ ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کے, ایک گناہ کا. تو اس سے اچھا ہے, سیف سائڈ یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کو نہ پڑھائیں اتنے دن, اور اس کے بعد وہ آ کے کنٹینیو کریں. ہاں حافظ قرآن کوئی عورت ہو اور اس کو ڈر ہے کہ بھول جائیں گی,
تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ نا ایام ایسا حافظہ جو لڑکیاں پڑھتی ہیں نا، اب 4-5 دن نہ پڑھے تو بھول جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کنٹینیو کریں گے اپنا حفظ، کنٹینیو کرتی ہو اس حالت میں بھی، اس لیے کہ ورنہ پچھلا بھول جاتے ہیں جو حفظ کرتے ہیں، یا حفظ کرنے کے بعد بھی ایسا ایام آ جائے کہ ایسا اس کو حیض یا نفاس ہے، یا جو ہے اولاد کی پیدائش کے بعد ناپاک ہے، اتنے دن قرآن نہیں پڑھیں گی تو بھول جائیں گی 40 دن، ٹھیک، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ یہ مجبوریاں ہیں، لیکن عام حالت میں اگر لڑکیاں سیکھنے آ رہی ہیں تو ان کو آپ رخصت دے دیجیے، وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جی وہ سوال کنٹینیو تھا کہ بات اس میں کیسا ہوتا ہے، وہ پرسنٹیج اگر سب کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ منتھلی ڈرا کرتے ہیں، لکی ڈرا کرتے ہیں، اور ان کو عمرے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب وہ مسئلہ نہیں، اگر کوئی پرسنٹیج فکس نہیں اور لکی ڈرا ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ سب ایکسٹرا چیز ہے کہ بھائی ہم ترغیب کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے پاس ایک کتاب لیجیے، 2 کتاب پہ ایک کتاب فری ہم دیں گے۔ آپ کو السلام علیکم، یہ قربانی کا گوشت غیر مسلمان کو دے سکتے ہیں کیا؟ بھائی قربانی گوشت کے تعلق سے کیا، قربانی گوشت دیکھیے غیر مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی ویسی حرمت نہیں ہے ادر کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھاتا ہے اور دینے سے محبت اور انسیت اور ایک دوستانہ ماحول ایک اچھا ہوگا، فائدہ، تو بالکل دیجیے انشاءاللہ۔ یہ آخری سوال رہے گا۔ السلام علیکم فیض بھائی، میڈی کلیم جو کمپنیز پرووائڈ کرتی ہے کیا از اے پارٹ آف انشورنس اونلی، لائف انشورنس؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو میڈی کلیمز جو کمپنی کلیم کرتی ہے تو کیا وہ بھی پارٹ ہے انشورنس کا۔ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی کمپنی جو آپ جاب کرتے ہیں آن رول جس کو بولیں گے، جو کمپنی کے رول پہ ہوتے ہیں، اور کمپنی خود کے ہاسپٹلس مینٹین نہیں کرتی ہے، تو کمپنی کیا کرتی ہے، ایک کمپنی سے ٹائی اپ کرتی ہے، سمجھ لیجیے ایک ہیلتھ انشورنس کمپنی ہے، ہیلتھ کیئر کمپنی، اس سے ٹائی اپ کرتی ہے، اس کے تھرو آپ کو دیتی ہے۔ تو یہاں آپ مکلف نہیں ہیں، یہاں کمپنی مکلف، وہ کیا کر رہی ہے، یہاں آپ ذمہ دار نہیں، آپ کو آن رول ہونے کے ناطے آپ کو آپ کے بچوں کو اور بیوی کو یا کبھی کبھی والدین کو بھی دیتے ہیں، آپ کو علاج کا یہ فری ہے، آپ اس کا فائدہ بالکل بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ کمپنی نے کس سے ٹائپ کیا وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا اور کمپنی کا ٹرانزیکشن حلال ہے، سمجھ رہے، وہ کیا کریے الگ، جیسا آپ کا کمپنی کام کر رہے، کمپنی آپ کو تنخواہ دی 10,000 روپئے، کمپنی نے بینک سے ٹائپ کیا ہوا ہے، تنخواہ بینک میں آتی، آپ کا کمپنی سے جو تعلق ہے وہ حلال ہے، اب بینک کو اس نے بیچ میں رکھا اس لیے کہ اس کے بغیر وہ دیتے نہیں، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ بینک سے ڈیل نہیں کریں، آپ تنخواہ کے لیے بینک سے سیونگ اکاؤنٹ، آپ کا جو سیلری اکاؤنٹس ہوتا ہے، تو یہاں آپ مجبور ہیں کہ اس کے بغیر آپ کو تنخواہ ملتی نہیں، بولتے جاؤ پھر پی ایف کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو یہ مجبوری ہیں۔ تو اگر کمپنی نے آپ کی جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس نے کسی سے ٹائی اپ کیا، پھر چاہے وہ انشورنس، جیسا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے 100 امپلائیز ان کا انشورنس کرو اور ان کا علاج آپ تم کر دینا، تو یہاں آپ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہیں، کمپنی ہے، آپ کو کمپنی دے رہی ہے وہ سہولت، کمپنی اس کو پے کر رہی، تو یہاں آپ کو فکر نہیں کرنے کا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میری کمپنی مجھے ٹرانسپورٹ فری دیتی ہے، اب ٹرانسپورٹ کے لیے جو بسیں ہوتی ہے وہ ایسی بسیں جس کے اندر خراب کام بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کمپنی کا اس سے ٹائی اپ ہے، میرا ڈائریکٹ نہیں ہے، میں اس بس میں بیٹھوں گا اور اپنا کام لے لوں گا، پھر وہ بس انشورنس پہ ہے، وہ بس سود پہ لی ہوئی ہے، وہ بس بینک سے لی ہوئی ہے، وہ بس فلاں ہے، وہ سب کمپنی کا ان کا مسئلہ ہے، میں ٹرانسپورٹ کی سہولت اٹھا رہا ہوں جو کہ میرا اس سے ڈیلنگ حلال ہے، سمجھا۔ تو بہت سی بار ہوتا ہے نا کمپنی کی بسز رہتی بینک کی، اب بہت سے لوگ بولتے نہیں میں اس میں نہیں بتا کمپنی کی بس میں، کیوں، بولے بینک کی ہے، ارے میرے بھائی ایسے کوئی کمپنی اور کوئی ادارہ آج باقی نہیں جو سود پر نہیں، ہم بس اب یہ دیکھیں گے کہ ہم ڈائریکٹ انوالو نہ ہوں سود کے اندر، تو کمپنی کا اس سے ٹائی اپ ہے، میرے کو اس سے کیا لینا ہے، مجھے ٹرانسپورٹ کا فیسلٹی اٹھانا ہے جس کے لیے میں کمپنی کو مجبور نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے لے رکھا ہے، میں اٹھا لوں اس کا، ہاں میں اگر ڈائریکٹ انوالو ہوں اس کے اندر کہ میں وہ بس لے کر دے رہا ہوں کمپنی کو تو پھر غلط ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کی کمپنی آپ کو جاب پر لینے کے بعد آپ کا انشورنس کرواتی ہے جس سے آپ کو کلیم دیتی ہے، تو یہاں ڈائریکٹ آپ انوالو نہیں ہیں، کمپنی انوالو ہے، پھر کمپنی ایسا ریلائنس میں آپ کام کریں، ریلائنس کے خود کا بھی انشورنس ہے، اس کے خود کے بھی ہاسپٹل سے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل سے ان سے آپ کا ٹائی اپ کرا دیتے ہیں، بھائی جائیے آپ علاج کروائیے، آپ کے بچے بھی ان کا ہے، یا اور بھی ٹاٹا بڑے بڑے کمپنیاں دیتی ہے جنرلی، یا چھوٹی کمپنیاں بھی جو ابھر رہی ہے وہ بھی دیتی ہے، وہ ٹائی اپ کر لیتی ہے کسی ایک ہاسپٹل سے، وہاں انشورنس کرواتی ہے، تو یہاں آپ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہیں، لہٰذا اس سہولت کو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ جہاں آپ ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور وہاں بہت دور جانا پڑتا ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کمپنی انشورنس نہیں کرے، آپ کرا رہے ہیں، یہ حرام ہوا، دونوں میں فرق ہے، وہاں وہ انوالو ایز اے سروس دے رہی ہے، یہاں آپ ڈائریکٹ جا کر لے رہے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ تو اگر کمپنی دیتی ہے تو انشاءاللہ اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، عقیقے کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا؟ ہاں بالکل دیا جا سکتا، قربانی کا بھی دیا جا سکتا، عقیقے کا بھی، اگر وہ لوگ کھاتے ہیں دیجیے، یہ تو اچھی بات ہے، اس سے پیار محبت الفت بڑھتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اہل کتاب آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ حلال ذبیحہ کاٹتا ہے اور آپ کو دے تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ،
جیسا کہ مسلمان صحابہ اہل کتاب کو بھیجتے اور اہل کتاب میں بہت سے لوگ صحابہ کو بھی جو ہے تحفے تحائف گوشت کے بھی بھیجتے تھے. لیکن اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے مراد ہے, کسی بھی کتاب والے کو اہل کتاب مت سمجھیے. اور جو واقعی میں ذبیحہ ان کا ذبح کردہ جانور, وہ نہیں کہ جو کیسا بھی کاٹ رہے ہیں فلاں, ذبح جو وہ کرتے ہیں, تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. آگے انہوں نے سوال کیا بینک میں جاب کرنا کیسا, تو بہرحال بینک میں جاب کرنا درست نہیں ہے, اس کو بہرحال آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا یاد رکھیں, اس لیے کہ یہ سودی کاروبار ہے اور سودی کاروبار میں لکھنا, اس کے بارے میں آپ نے لعنت بھیجی اس شخص پر جو سودی کاروبار میں لکھے کتابت کریں. تو بہرحال کوشش کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں لا علمی میں مجبوریوں میں بینکس میں چلے جاتے ہیں, اتنے دن ہی کیجیے جتنے دن مجبوری ہے, فوراً کوئٹ کر دیجیے ایسی جاب کو, فوراً کوئٹ کر کے نکلیے. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں, میں خود جانتا ہوں, جنہوں نے جب بات سمجھ میں آئی بڑے بڑے عہدوں پر ہونے کے باوجود بھی اپنی جابس چھوڑی, بڑے بڑے عہدوں پر. ایک صاحب کو میں ذاتی طور سے پہچانتا ہوں جو ریزرو بینک آف انڈیا بامبے میں تھے, مینیجریل پوسٹ پر تھے. جب ان کو پتا چلا, کافی زمانہ وہیں رہے بمبئی میں, کچھ وہیں رہا, بچوں نے پھر سمجھایا, ان کو بات سمجھ میں آئی, وہ مسئلہ علماء نے بول دیا تھا ہاں درست ہے کرتے رہو. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو حرام کو حلال کر دیں گے آرام سے بیٹھے بیٹھے, اور حلال کو حرام. تو بھائی اجازت دے دی تھی, جب ان کو سمجھ میں آیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر دے, انہوں نے 2 مہینے تھے ریٹائرمنٹ کو جاب چھوڑی. ان کو نہ ان کا پیسہ ملا جمع کردہ, اور نہ ہی ان کو اس کا 36 سال کی جاب کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ دیا 2 مہینے پہلے, جبکہ ان کا باس بول رہا تھا کم از کم لے کے صدقہ کرو. کہا مجھے صدقہ بھی نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ وہ صدقہ بھی حرام میں جائیں گا میرا. تو انہوں نے جاب چھوڑی 2 مہینے پہلے, نہ ان کو کوئی ریٹائرمنٹ بینیفٹس ملے, نہ ان کو کوئی فائدہ ہوا, اور نہ ہی ان کو پینشن ملا. ریزگنیشن دے دیا, کہا نہیں. ارلی ریٹائرمنٹ کو بھی مطلب 1 سال سے 2 مہینے پہلے کیا انہوں نے, مطلب ارلی ریٹائرمنٹ بھی نہیں لے سکتے تھے, وہ لیتے بھی تو 2 مہینے باقی تھے ریٹائرمنٹ لے لیا. کہا نہیں ریٹائرمنٹ ہی دینا. اس نے بولا تم چلے جاؤ, میں 2 مہینے کی چھٹی ڈال دیتا تمہاری. تو کہا نہیں مجھے چھوڑنا ہے. جو بات سمجھ میں آ گئی, معاملہ ختم. اتنی بڑی پوزیشن کو چھوڑنا معمولی نہیں ہوتا ہے, یہ اصل چیز ہے سمجھ میں آ جائے حلال حرام کی تمیز. ٹھیک. ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں الحمدللہ, حال ہی میں انہوں نے, جو کہ ایک بینک کے برانچ مینیجر تھے, پچھلے 15 دن پہلے ہی انہوں نے اس برانچ مینیجر کی پوزیشن سے استعفیٰ دیا اور الحمدللہ جو چھوڑ دیا. ان کو تب سمجھ میں آیا, کافی دنوں سے تھے کہ تنظیم سے IRC سے بھی جڑے رہے, بات سمجھ میں آئی. ایک برانچ مینیجر کی حیثیت سے انہوں نے ایک پورے برانچ کی ماشاءاللہ 15 days بیک جو انہوں نے استعفیٰ دیا. ایک اچھی سیلری تقریباً 50-55,000 اٹھاتے تھے, ریزگنیشن دیا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. تو یہ چیز ہوتی ہے, انسان کو تقویٰ آ جائے, حرام حلال کی تمیز آ جائے, اس کے لیے پھر یہ چیزیں معمولی ہوتی ہے, کیا اس نے چھوڑا اور کیا حاصل کیا. اس لیے کہ جو حاصل کیا ان کو اسی پہ پچھتاوا ہے کہ کیوں کیا میں نے. اگلا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے پالنے والا, آپ پیدا ہوئے تو اپنا رزق تو آپ نے کچھ ساتھ میں لائے نہیں تھے, اللہ نے کر دیا تھا انتظام, ابھی کریں. اللہ کے لیے اگر کرو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے. لیکن آپ سوچیں گے نہیں کیسا ہوں گا, 55,000 کی سیلری, پھر اپنے کو کام ملنے والی اتنی علی, کرانے کی دکان ڈالو نا 5,000 کماؤ, کیا جاتا, حلال ہے نا. 55,000 حرام, یہ تمیز تھوڑی ہو جائے حلال اور حرام کی, بس کہ وہ لاکھوں کروڑوں حرام ہے لیکن یہ تھوڑے ہے لیکن حلال ہے. بس یہ بڑی اہم باریک ایک دم بالکل بارڈر ہے حرام اور حلال کی. لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کو. نہیں یار یہ بھی تو ایسی ہے اور وہ بھی تو ایسی ہے, تجارت بھی تو وہی ہوتی ہے, لاؤ زیادہ بڑھا کے بیچ دیتے. تو وہی حلال اور حرام کا سو تمیز آپ سمجھیے, بس اس کو بہت باریک بارڈر ہے, ادھر اور ادھر ہو جاتا آدمی اس کے اندر, کہ سود پیسہ دو, پیسے بھی پیسہ زیادہ لو. تجارت کیا ہے, پیسے سے خرید کے لاؤ, پیسہ زیادہ دے کے. تو آدمی بولتا ہاں اس پہ بھی تو زیادہ لے رہے, اس پہ بھی زیادہ لے رہے. یہ حلال ہے وہ حرام, یہ سمجھیے اس چیز کو, اس فرق کو. ان کو سمجھ میں آیا, کوئٹ کر دیا. ایک اور صاحب کو میں پہچانتا ہوں جنہوں نے مینیجریل پوسٹ پر تھے, وہ بھی وہ کافی پرانی بات ہے, میں بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے چھوڑا تھا, تب ان کو بھی سمجھ میں آیا اور انہوں نے بھی جو ہے کوئٹ کر دیا تھا. کافی بڑی مینیجریل پوسٹ پر تھے, چھوڑ دیا. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں تو جس کو بات سمجھ میں آ جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب جو یہ کہہ دے نہیں یار بعد میں مشکل دکھ رہا, کیسے گھر چلیں گا, کیا ہوں گا, اتنی اچھی لائف اسٹائل تھوڑی, ظاہر سے اتنی اچھی لائف اسٹائل مینٹین نہیں ہو سکتی پھر جو آپ پہلے مینٹین کر رہے تھے. 50,000 کی لائف اسٹائل اور 10-20,000 کی لائف اسٹائل میں تو فرق ہوگا نا, لیکن یہ اللہ کے لیے ہوگا, اس کا اجر ملتا ہے, یاد رکھیے. یہ بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور حرام جو چیز ہوتی ہے یہ بہت نقصان دہ. حرام سے جو بچہ پرورش کریں گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, ایک شخص ہے جو مصیبت میں ہے, پریشان حال ہے, اس کی اونٹنی بھاگ گئی اس کو چھوڑ کے ریگستان میں, وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اس کی داڑھی پوری دھول میں بھری ہے, بال دھول میں بھرے, وہ اپنا کپڑے اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, اللہ دعا نہیں قبول کرتا. تو اپنے بچوں کا سوچیے, آپ جن بچوں کی پرورش کریں حرام پہ ہوں گی ان کی پرورش, اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کریں گے, آپ کی بھی نہیں کریں گے. جب تک بالغ نہیں ہوئے ٹھیک ہے, بالغ ہونے کے بعد اللہ ان کی بھی نہیں کریں گے, اس لیے ان کو سمجھ آ گئی, ان کا کام ہے والدین کو روکے پھر. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے حلال حرام کی تمیز رکھنا اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ڈھالنا. اگر یہ بات کو ہم سمجھ گئے انشاءاللہ تو بہت ساری عبادتیں جو قبول نہیں ہو رہی ہے, بہت سارے معاملات جو جم نہیں رہے انشاءاللہ جمنا شروع ہو جائیں گے. اور دنیا کو مت دیکھیے, دنیا تو کہیں بھی گڑھے میں جا کے گریں گے جی, وہ مریں گے جا کے, ہم کو کیا کرنا ہے اس سے.
آج لوگ ظاہر بتاتے ہیں اپنے کو کروڑپتی مالدار، گھروں کے اندر بھیکاری سے پوری زندگیاں جیتے ہیں. آپ باہر بھی غریب اور اندر بھی غریب، اچھی بات ہے نا. بتاتے ہیں لوگ صرف اتنا سود پر پیسہ کھا رہے، فلاں کر رہے اور بڑی بڑی زندگیاں جی رہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے، اندر پریشان ہوتے ہیں، حساب لگا لگا کے بے برکت زندگیاں رہتی. لیکن وہیں ایک مومن جو حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حلال پہ چلتا ہے، کم کماتا ہوں گا، کم سمجھ میں آتا ہوں، لیکن ایک بہت سکون والی زندگی، اور یہ اصل ہوتی ہے بابرکت سکون والی زندگی. کہ دنیا تو گزر جانا اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جا رہی ہے حرام سے، وہ بھی سوچیے نا. چھوٹا موٹا نقصان نہیں، آخرت برباد کریں. تو بہرحال وہ بھی سنوارنا ہے، یہ بھی سنوارنا ہے، تو کوشش کریں ہم حلال کی طرف جائیں. گو حلال کم کیوں نہ ہو، اور حرام سے بچے. گو حرام بہت زیادہ ہو، اچھا دکھتا ہو، بکثرت ہو، اس کی کثرت سے زیادتی بھی مت جائیے. حلال کی کمی انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے بابرکت ہوں گی بنسبت اس حرام کی کثرت سے. میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.